السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين۔ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ 11واں پارہ ہے سورہ یونس کے 90 رکوع کے آیات مبارکہ، رکوع نمبر 9 کے ہے، آیت نمبر 84، 85، 86، 87، 88 و 90۔ سورہ یونس یہ جو آیات آئی ہے، آج کے موجودہ دور میں جو حالات حاضرہ ہے امت مسلمہ کے، یہ اور اس سے ہٹ کے سورۃ الاعراف کے اندر بھی کچھ اس کی تفصیل ہے، انشاءاللہ دونوں کو رکھ کے حالات میں اللہ کے احکامات کیا ہیں، یہ حالات امت مسلمہ کے اوپر کیوں آتے ہیں، اور سابقہ امتوں کے اوپر ایسے حالات کیوں آئے، اسی کی تفصیل ہے ان آیات میں۔ اور چونکہ قرآن اللہ کا آخری کلام ہے، آخری کتاب ہے، اب قیامت تک کوئی کتاب نہیں، کوئی نبی نہیں، اس اعتبار سے اب قیامت تک جو حالات پیدا ہوں گے، ان حالات میں اللہ کے کیا احکامات ہیں، کیا ہدایات ہیں، قرآن میں وہ چیز موجود ہے۔ کلام اللہ میں چونکہ یہ حکمت کے باتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ حکیم ہے، اس کا کلام بھی حکمت والا ہے، یاسین والقرآن الحکیم، حکمت کی باتیں اس کے اندر ہے۔ قرآن مجید میں جتنے بھی پیغمبروں کے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی امتوں کا جو ذکر کیا گیا ہے، کہ تفصیلات بتا دی گئی ہیں۔ اب قیامت تک جو حالات پیدا ہوں گے تو وہ حالات سابقہ کس نبی سے مماثلت رکھتے ہیں، اس کو دیکھ کے ظاہر ہے کہ امت مسلمہ کو اس کے اندر سے رہنمائی لینا ہے۔ یہ حالات ایسے تھے تو اس وقت حالات پہلے دور میں کس امت کے اوپر ایسے حالات آئے تھے، اور اللہ نے کیا ہدایت دی تھی اس کو، اسی لیے پیغمبروں کا ذکر قرآن میں، اسی لیے سبق فرمایا، یہ سبق ہے تمہارے لیے، اسی لیے اس اعتبار سے کیونکہ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں نا، تو بڑے ہی دکھ اور تکلیف کے حالات ہیں یہ، جو واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس وقت امت مسلمہ کے، خاص طور پر فلسطین وغیرہ کے، ان مناظر
پتھر کا دل رکھنے والا بھی جو ہے تڑپ جاتا ہے. کلیجہ ہمارا جو ہے آج حلق میں آ رہا ہے، آنسو بہہ رہے ہیں. وہ مناظر کو دیکھنے کے بعد جب ہمیں کتنی تکلیف رہے تو ان مقامی لوگوں کے حالات کیا ہوں گے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. تو پھر ان حالات میں یہ حالات ایسا پیدا ہوئے کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کو بنایا ہے، اس دنیا کے نظام کو بنایا ہے اور اپنی ہدایت کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہے. اس میں آخری اس کی شکل قرآن کی شکل ہمارے سامنے موجود ہے اور اس میں قوموں کے واقعات ہیں. قوموں کا عروج و زوال ہے کہ قوموں کا عروج و زوال کیا ہے، قومیں کیسے تباہ ہوتی ہیں، ان کو عروج کیسے ملتا ہے، ان کی اقتدار کیسے اس میں آتی ہے. اور اقتدار کا معاملہ جہاں تک ہے اس میں آپ یہ بات یقین کیجئے یہ اللہ کی علم، اس کی حکمت، اس کی مشیت کے تحت اللہ عطا کرتا ہے کسی بھی قوم کو، اگرچہ وہ مشرک قوم ہی کیوں نہ ہو. برابر اللہ اپنے علم اور حکمت کے تحت اس کائنات کے نظام کو چلا، اور بھی اس کے علم اور حکمت کے تحت یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس کی مشیت اس کے اندر ہے. قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں نا یہ بات، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. آل عمران میں سورت. کیا آپ بول رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھا رہے ہیں. اللہ قل کے معنی اللہ کی مخاطب اپنے نبی سے آپ کہہ دیجئے دعا کیجئے. کیا قل اللہم مالک الملک، تو پوری کائنات کا مالک اللہ ہے، اس کی ملکیت ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اس دنیا کی مملکت کا اقتدار، طاقت و قوت عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے چھین لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے اللہ ذلت بھی دیتا ہے. اس کا بیدک الخیر، تمام خیر کے امور اسی کے اختیار میں، اسی کے ہاتھ میں ہے ہر معاملے میں. اب حالات میں جو پیدا ہو رہے ہیں، اچھا یہ حالات کوئی آج ہمارے سامنے آئے ہیں تو کوئی نئے نہیں ہیں ہمارے لیے. اس وقت ہم ذرا پیچھے چلے جائیں تھوڑا، جب سے امت مسلمہ کہ مسلمانوں کے دو خلافتیں ہندوستان میں حکومت کی ہے نا، ایک سلطنت عثمانیہ اور یہ ایک مغل، دو امپائر تھے یہ، اور تقریباً انہوں نے آدھی دنیا کے اوپر حکومت کی. آپ دیکھیں گے کہ اسپین کے اندر بنی امیہ کی حکومت تھی 600 سال پورے مسلمان، اور وہاں پہ اس کے بعد ایک مسلمان بھی نہیں دکھا سکا سب. اسی طرح آپ دیکھتے ہوں گے سلطنت عثمانیہ کی خلافت کو ختم کر دیا گیا اور ان کی جو مملکت ہے اس کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا، ساری چیزیں. اسی طرح ہندوستان، مغل سلطنت، یہاں پہ بھی جو حالات پیدا ہوئے اس سب ہمارے سامنے، تاریخ ہمارے سامنے. پھر ہندوستان پاکستان کا بٹوارا ہوا، اس میں یہ فلسطین کے، ہندوستان اور پاکستان کے جو بٹوارا پارٹیشن ہوا نا، فلسطین کے جو واقعات آپ ذکر کریں وہ ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارا ہوا، اس وقت مسلمانوں کو جو قتل عام ہوا یہ کچھ بھی نہیں ہے فلسطین. اس کے قیامت صغریٰ کہتے ہیں اسے، لاکھوں مسلمانوں کو کاٹا گیا ہے. جو گاڑیوں میں بھر بھر کے ٹرینوں میں آ رہے تھے تو اس کے اندر صرف لاچیں نکل رہے تھے. آج بھی وہ لوگ جو ان کے باقیات ہیں، کچھ لوگ دیکھے آنکھوں سے منظر وہ بیان کرتے ہیں. کوئی معمولی منظر نہیں تھا وہ. اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ اسی طرح رشین انقلاب آیا، کمیونزم انقلاب، مسلمانوں کو کاٹا گیا، مسلمانوں کی ساری مملکتوں کو تختہ پلٹ دیا گیا اس کے اندر. تو آئے دن یہ ہوتا رہا. پھر اس کے بعد صلیبی جنگیں آئی، اس میں برٹش گورنمنٹ، اس کے بعد جو کچھ ہوا ساری چیزیں ہیں. اب یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں امت مسلمہ کے ساتھ، وہ امت وہ
جو اقتدار میں رہی ہے 800 سال تک، 600 سال 800 سال، آج اس امت کی حالت کیا ہے؟ جن کا ترہ بولتا تھا، ان کا امتیاز تھا. یہ ساری چیزیں موجود ہے تاریخ کے اندر، بالکل زیادہ دور کی باتیں نہیں ہیں. اس میں آپ آئیں گے 150-200 سال کی باتیں ہیں یہ سب. پھر حال ہی میں جو کچھ ہوا اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ، آپ تاریخ پڑھیں گے، ہم بھول جاتے ہیں. ہم کیا ہے معلوم، تھوڑا سا حالات پیدا ہوتے ہیں، ہم پریشان ہو گئے، دعائیں کرنے لگتے ہیں، کیا کہ اس کے بعد جو حالات ذرا کچھ ہو گئے فوری بھول جاتے ہیں کیا ہوا تھا. پھر اپنے کاروبار میں مست میں لگ جاتے ہیں، کھانے پینے میں، بیوی بچوں میں، شادیوں میں، اس میں لگ جاتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ یورپ کے اندر کیا ہوا. یورپ کے اندر مسلمانوں کی جو چھوٹی چھوٹی سلطنتیں تھیں، وہاں پہ مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی. یہاں سے شروع ہوتی اصل میں پوری تاریخ. بوسنیا ہرزیگووینا، بوسنیا کے مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا. یورپ کے اندر ایک مسلم مملکت تھی، اکثریت، وہاں یہ حال ہوا پورا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوا کیا. پھر اس کے بعد میں آ رہا ہوں وہاں سے، پھر آپ فلسطین پہ آئیں گے اپن. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عراق کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے نا، لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوا. پھر اس کے بعد افغانستان کو ٹارگٹ بنایا گیا، لاکھوں مسلمانوں کا قتل ہوا. اس کے بعد شام کو ٹارگٹ بنایا گیا، سیریا کو، لاکھوں مسلمان قتل، اپنے وطن سے دور پڑے ہوئے ہیں، ادھر ادھر ریفیوجی کیمپوں کے اندر مہاجرین. یمن کو ٹارگٹ بنایا گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس سے پہلے پھر لیبیا کو ٹارگٹ بنایا گیا، قذافی اس کا تختہ پلٹ کے وہاں پہ تباہی بربادی. یہی حال لبنان کا ہوا. اب آپ دیکھتے چلے جائیے جو میں بھیج رہا ہوں. پھر اس کے بعد سلسلہ چلتے آئے، اور ہمارے ہندوستان میں آئے دن وقتاً فوقتاً کہیں نہ کہیں یہ مصیبت آتے رہی تھی مسلمانوں. کشمیر کا مسئلہ ہمارے پاس ہوا. اب آئیے آپ تازے حالات کے اوپر. تازے حالات کیا ہیں؟ دنیا دیکھ رہی ہے آج نہتے مسلمان، معصوم بچے، عورتیں، ضعیف، بوڑھے، دواخانوں کے اوپر بمباری، ان کے اپارٹمنٹوں کے بمباری، سیویلین کے اوپر بمباری، یہاں تک کہ پانی روک دیا گیا انہیں. پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے غذا نہیں، بمبار کر کے ان کی جناب عالی ان کے کالونیوں کو ان کے اپارٹمنٹ کنڈے میں تبدیل کر دیا. ساری چیزیں. اور پھر مسلمانوں کی ٹوٹل جو مملکتیں ہیں 57 مسلم ملک ہاتھ ملتے بیٹھے، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. اتنے ہونے کے باوجود بھی جناب علی فلسطین کے لیے پانی کا بوتل بھی نہیں پہنچا سک رہے لوگ. یہ حالات. اور پھر کمال یہ اس سلسلے میں تقریباً سب اس ظالم کے ساتھ کھڑے ہوئے، جو ظلم کر رہا اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور امریکہ، برٹش، انہوں تو باضابطہ اعلان کر دیا کہ اسرائیل کے اوپر حملہ. یو ایس کا پریزیڈنٹ نے کہا کہ امریکہ کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا، اور وہ پورا ہتھیار
اس کو دینے تیار ہے، سپلائی کر رہا ہے اس کے لیے۔ باضابطہ برٹش کے پرائم منسٹر تو جناب علی فوجی اس کے اندر آ گئے کارگو میں ہتھیار لے کے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ، کیا چیز سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا یہ واقعات آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے آنکھ میں آنسو پانی آ رہے ہیں؟ نہیں آ رہے؟ کچھ افسوس ہو رہا، کوئی تکلیف ہو رہی؟ ہاں یقیناً ہو رہی، تو کوئی شک نہیں۔ تو انہی حالات کے اوپر ہم قرآن مجید کی روشنی میں غور کر کے دیکھیں گے کہ یہ حالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں امت مسلمہ کے لیے۔ بہت اہم بات ہے، انہیں بولا انہیں بولا، لیڈر بولا انہیں بولا، انہیں تقریر کر رہا انہیں تقریر کر رہا، یہ سو بازو رکھو، فیصلے کیا ہو رہے ہیں، نتائج کیا نکل رہے ہیں؟ انہیں کچھ بولیا، انہیں کچھ آرٹیکل لکھ دیا، انہیں کچھ انٹرویو دے دیا، ٹی وی پہ جا کر ہو رہا کیا اس سے؟ حالات اب اس میں اسرائیل کے جو نتن یاہو جو ہے، فلسطین اب راکٹ داغے اسرائیل کے اوپر، تو اس نے جو بیان دیا اس کے بعد وہ تم بھی سنے ہو نا، کیونکہ ساری چیزیں میڈیا پہ موجود ہے آج۔ اس نے کیا جواب دیا اس کا؟ بولے جنگ تم نے شروع کیا ہے، ختم ہم کریں گے اسے۔ شروع تم نے کیا ہے لیکن ختم ہم کریں گے۔ یہ اس کے جملے الفاظ تھے، اور اس کا بہت برا تمہیں جناب خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وارننگ نے اس نے شروع کیا۔ اب جب فلسطین داغے اسرائیل کے اوپر مزائل کو، دنیا کے اندر پوری امت مسلمہ خوشیاں منا رہی تھی، اور مارے 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 مارے، ٹھہرو ٹھہرو بعد میں ری ایکشن دیکھو ذرا کیا ہوتا ہے۔ وہی ہوا جو ہونا تھا۔ قوانین اللہ کے عروج و زوال کے دو قوانین اللہ کے بتائے گئے کتاب میں، ایک عام انسانوں کے لیے کچھ قوانین اس کے ضابطے ہیں، اور ایک امت مسلمہ کے لیے الگ ضابطہ ہے، الگ ہے دونوں۔ اب یہ دونوں قوانین کو اللہ نے بتا دیا کتاب کے اندر، پچھلی امتوں کا ذکر کر کے۔ چلیے ہم یہودیوں کو لے لیتے ہیں آج اس میں۔ یہودی کون تھے؟ یہ بنی اسرائیل، بنی کے معنی بیٹے جمع ہیں، اسرائیل کے معنی یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے کا ذکر قرآن میں آیا، ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام اور دوسرے بیٹے آپ کے اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، آپ کے دو بیٹے تھے، آپ نے ایک بیٹے کو بیت المقدس میں بسایا، وہاں پہ آباد کیا، وہ تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ایک بیٹے کو آپ نے مکے میں بسایا جن کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام۔ بیت المقدس میں جو بیٹے کی نسل چلی حضرت اسحاق کے، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، اور ان کے 12 بیٹے تھے جس میں سے یوسف علیہ السلام بھی ہے، اور وہ 12 بیٹوں کی جو نسل چلی اسے بنی اسرائیل کہتے ہیں، اسی میں سے یہودی ہیں۔ اور یہاں مکے میں اسماعیل علیہ السلام کو بسایا، ان کی جو نسل چلی جس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، اسی میں سے، تو انہیں کہتے ہیں بنی اسماعیل۔ بنی اسرائیل، بنی اسماعیل، یہ دونوں آپس میں چچیرے بھائی ہیں۔ یہ کون چچیرے بھائی کون ہیں؟ مسلمان اور یہودی اور عیسائی آپس میں چچیرے بھائی ہیں، یہ دو بھائیوں کی نسل ہے۔ یہ
عیسائی بھی غیر نہیں ہے، یہودی بھی غیر نہیں ہے، وہ بھی ہمارے پیغمبر کے بہائی کے نسل ہے. بات کچھ سمجھو ذرا. قرآن بہت گہری باتیں کرتا ہے، اور قرآن کی جو باتیں انہیں ابسولوٹلی ہوتی ہے، وہ قطعی ہوتی ہے، وہ باقی تو قصے کہانیاں انسانوں کے خیالات ہوتے ہیں. تو بہرحال اسحاق علیہ السلام وہاں بسائے، اور اس کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے، بیت المقدس وہ مقام نبیوں کا مقام ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب کے سب بیت المقدس میں جائیں، اسرائیل میں، فلسطین میں ہی آئے. آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہیں آئے، ان کی پیدائش بھی وہیں ہوئی، بیت المقدس میں. اس اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، مریم علیہ السلام وہاں پہ تھی. بہرحال وہ تفصیلات میں نہیں جا رہے ہم لوگ اس وقت. بات کیا ہے، صرف نتائج نکالنے کی کوشش کریں گے ہم. حقائق کیا ہے، یہ حالات مسلمانوں امت مسلمہ کے اوپر کیوں پیدا ہو رہے ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے اس وقت. اور وہ بھی قرآن سے معلوم کرنا ہے ہم کو. تاریخ نہیں، تاریخ تو ہے اپنی جگہ چھوڑیے، لیکن نتائج جو نکلتے ہیں کہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین اور ضابطوں کے مطابق نتائج نکلتے ہیں. قوموں کے عروج و زوال اور اسی طرح امتوں کے عروج و زوال دو قوانین الگ ہے. عام انسانوں کے لیے اللہ کا قانون الگ ہے، اور مسلمانوں کے لیے الگ ہے، امتوں کے لیے. عام لوگ اگر گناہ کریں گے تو اس کو جتنی گناہ کرے اتنی سزا دیں گا اللہ. عام انسان جو گناہ کر رہا، غلطی کر رہا، وہ جتنی گناہ کرا اتنی سزا دیں گے اللہ کا. لیکن ایک مسلمان گناہ کریں گا تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو ڈبل سزا دیں گے. دوسرے کے مقابلے میں مسلمان کو ڈبل سزا دی جائے گی. کیوں دی جائے گی ڈبل سزا؟ کہ تمہارے پاس کتاب ہے، تم اس پوری قوم، پوری دنیا کے انسانوں کے لیڈر ہو، تم ان کی ہدایت کو راستہ بتانے والے ہیں، تم ہمارے خاص لوگ ہیں، تم کو ڈیوٹی پر متعین کیا گیا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ اسی لیے مسلمان اگر گناہ کرے گا تو اس کو دہرا عذاب، غیر مسلم گناہ کرے گا تو اس کو ایک راضی ملے گا. یہ بات قرآن میں ہے، اور قرآن میں اس کو اتنی بلاغت سے کہا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے یہ بات کہی گئی ہے. بیویوں کو امت کی مائیں ہیں، ان کو مخاطب کر کے یہ بات کہی گئی ہے، یا نبی یا نساء نبی لستن کاحد من النساء. اے نبی کی بیویاں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، تمہارا بہت بڑا مقام ہے، تمہارا بہت بڑا مقام. امت کی مائیں ہیں، تم رول ماڈل ہے پوری امت کے لیے، پوری عورتوں کے لیے. تم من یاتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. دیکھو غور سے سن، اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی بے حیائی کا کام، اگر ایسا کام تم سرزد ہوا ہے یا اگر ہوگا تو کیا ہوگا، اس کی سزا تم کو دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں تم کو ڈبل عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تم رول ماڈل ہے لوگوں کے لیے. دوسرے مسلمان اگر گناہ کر رہے ہیں ان کو سنگل، اور نبی کے گھر میں اگر کوئی گناہ ہوا تو ان کو ڈبل عذاب دیا جائے گا. یہ پڑھ لیجیے آپ قرآن میں سورہ احزاب کی آیت میں پڑھ کے سنائے ہوں آپ کو. یہ 21ویں پارے کی آخری آیت ہے، 21ویں پارے کی آخری آیت ہے. تو کان ذالک علی اللہ یسیرا، اور اللہ کو تمہیں عذاب دینا یا سزا دینا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے. تم غلط فہمی میں نہیں رہنا، ہم نبی کی بیویاں ہیں، کچھ بھی کرے تو معاف ہو جائیں گا، نبی بچے نہیں فرمایا، ڈبل عذاب دیا جائے گا تمہیں. اب اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم مسلمان غیر مسلم دونوں کو سامنے رکھ کے کریں گے ہم فیصلہ. کیا کریں گا؟ اگر یہ غیر مسلم گناہ کر رہا اور یہ مسلمان گناہ کر رہا، اسی طرح ایک عالم گناہ کر رہا اور ایک عام آدمی کر رہا، کیا ہے قانون دونوں کو الگ ہے. ایک عالم کو رہا تو اس کو ڈبل سزا دیں گے اللہ تعالیٰ کہ تمہاری وجہ سے لوگ قوم گمراہ ہو جائیں گے. یہی کچھ معاملہ امتوں کا ہے، امتوں کا عروج و زوال. اب ہم یہاں پہ پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ قرآن مجید کے کچھ آیات مبارکہ جو بنی اسرائیل یہودیوں سے متعلق ہے.
پہلے یہودیوں کا تعارف تو آپ سن لیں ان کی نسل کیا تھی، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام ان کی نسل ہے، اور انہی میں سے یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہی سلیمان علیہ السلام ہے، انہی میں سے، اور انہی میں سے داؤد علیہ السلام ہے، اور انہی میں سے جناب علی پھر آپ کے موسیٰ علیہ السلام ہے، اور انہی میں سے عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ ساری امتیں ہیں نبیوں کی۔ اب قرآن مجید میں سب سے زیادہ کثرت سے جس نبی کا ذکر آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ ان کی امت موجود ہے اس وقت، یہودی ان کو ماننے والی، اسی لیے ان کا ذکر کثرت سے آیا۔ اسی طرح اہل کتاب کا بھی ذکر آیا، بنی اسرائیل میں دونوں آتے ہیں، یہودی اور عیسائی دونوں آتے ہیں۔ آپ یہودی اگر بولیں گے تو اس کو لینی گا موسیٰ علیہ السلام کی امت، اسی طرح عیسائی بولیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت، اور دونوں کے پاس بھی اللہ کی کتاب تھی، تورات جو دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور اسی طرح انجیل جو دی گئی عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، دونوں کے پاس بھی اللہ کی کتاب ہے، اور دونوں قومیں آج موجود ہیں ہمارے سامنے۔ ایسا نہیں کوئی تاریخ پڑھ رہے میں تھی قوم، ایسا نہیں، جیسا دوسرے پیغمبروں کی تھی، مثال یونس علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، یہ پیغمبروں کا نام ہے لیکن ان کی قومیں نہیں ہیں آج، ان کی امتیں نہیں ہیں آج، اسی لیے ان کا کوئی تفصیل سے ذکر نہیں آتا، لیکن چونکہ ان کی امتیں زندہ ہیں آج، اور بات نہ صرف زندہ ہے بلکہ دنیا پہ ان کا اس وقت جنا اقتدار ہے، اس وقت ہے نا، دنیا پہ اقتدار ہے ان کا۔ اس اعتبار سے تو بنی اسرائیل بھی یہ پیغمبروں کی امت ہے یہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے اوپر بہت سارے انعامات سے ان کو نوازا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں گے تو چوتھا رکوع اور جناب چوتھا رکوع، پانچواں رکوع اور چھٹا رکوع میں اس میں آپ بنی اسرائیل کا ذکر ملے گا، جو شروع ہوئی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے یہودیوں، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو ذرا تم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے، ہاں یاد کرو۔ اور قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے سورہ الجاسیہ کے اندر، وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل یہودیوں کو ہم نے کتاب دی، تورات، اور والحکمہ، ان کو حکومت دی، ان کا غلبہ رہا، اور ان کے اندر ایک ایسے نبی پیدا ہوئے جن کا حکم اقتدار ہواؤں پہ چلا، جنات پہ چلا، حضرت سلیمان علیہ السلام، والحکمہ والنبوت، اور ان کے خاندان میں نبوت کو جاری رکھے ہم، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ فرماتے ہم نے ان کو پاکیزہ روزی سے نوازا ان کو، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور تمام جہان والوں کے اوپر ہم نے ان کو فضیلت دی، یہودیوں کو، تو قرآن کہا۔ لیکن یہ یہودی قوم اتنی ناشکری اور نافرمان، ان کے کارنامے جو قرآن میں اللہ بتائے ہیں نا، آپ غور کر کے دیکھیں گے، یہودی جو تھے جن کے متعلق اللہ فرماتے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، انہوں نے بعض نبیوں کو بھی قتل کر دیا، بعض کو جھٹلا دیا، اللہ کی کتاب میں تحریف بدل دی، اللہ کی کتابوں کو باقی نہیں رکھی اصلی حالت میں، پیغمبروں کو ستایا انہوں نے۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، پیغمبر کے معنی ہے کہ پیغمبر کے اوپر ایمان لانے کے بعد پیغمبر جو حکم دے رہے ہیں بالکل چو چرا اس کو قبول کرنا، عمل کرنا ہے۔ جیسے آخر رسول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کوئی حکم دیں تو آپ پہ بحث ہی نہیں کرنا ہے، آپ کو سر جھکا دینا ہے آپ کو۔ نبی کی عظمت یہ ہوتی ہے، نبی کا مرتبہ یہ ہوتا ہے، لیکن یہودیوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیغام آنا تو اپنی امت قوم کو سمجھا نہیں، بھائی اللہ کا حکم ہے، لیکن یہودی سیدھے ماننے کے بجائے اس کو بحث شروع کر دیتے، ایسا کیسا حکم ہے بھائی، ایسا کہیں دوسرا حکم کہیں کو نہیں دے رہے اللہ، یہ حکم کہیں کو دیا اللہ تعالیٰ، ایسا کیسا حکم دے دیا، بحث۔
امتی کا کام کیا؟ جو نبی بولے عمل کر لینا فوری، بحث نہیں کرنا اس کے اوپر. لیکن یہودیوں نے کیا کیا؟ بحث کیا. چنانچہ یہ بات آئی سورہ احزاب کے اندر، وقال موسیٰ لقومہ لما توزوننی، موسیٰ نے اپنی امت قوم سے کہا کہ تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو جب تم جانتے ہو میں اللہ کا نبی ہوں. کیا بات ہے بھائی، ایک اتنی تکلیف کے بعد نبی بول رہے ہیں اپنی قوم کو لما توزوننی، تم مجھے کیوں تکلیف دے رہے ہو جب تم کہ جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے بعد بھی مجھے تکلیف دے رہے ہو. وہ تکلیف کیا تھی؟ آپ جو حکم دیتے اس کو خاموشی سے قبول کر کے اس کے اوپر عمل کرتے، نہیں اس کے وجہ بحث کرنا. ایک مثال اللہ قرآن میں دی ہے، وہ مثال کیا ہے؟ اللہ حکم دیا یہودیوں کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، اے موسیٰ ان کو کہو ایک گائے ذبح کرو. کیا کرو؟ ایک گائے ذبح کر دو. اب کام کیا تھا بھائی؟ گائے ذبح کر دیتے، بات ختم ہو گئی، عمل ہو جاتا. لیکن اب بحث کریں اس کے اوپر. اے موسیٰ اگر آپ نے اللہ سے پوچھو وہ گائے کیسی ہونا، موٹی ہونا، دبلی ہونا، جوان ہونا، بچہ ہونا، بوڑھی ہونا، پھر اس کے بعد پوچھو کہ اس کے بعد پھر پوچھو کہ اس کا رنگ کیسا ہونا، وہ بھی آ گئی بات. پھر اس سے پوچھو کیا وہ گائے کام میں تو نہیں لی گئی کھیتی باڑی کے لیے، وہ بھی پوچھو. یہ بحث، یہ بات قرآن میں ہے سورۃ البقرہ میں. اس کے ایک پورا ایک رکوع اس کی تفصیل میں ہے. اب اس میں کیا بات ثابت ہو رہی ہے؟ پیغمبر کو ستانے کے معنی یہی ہے، اللہ کا جو حکم آیا ہے اس کو آپ جناب سادے طور پہ اس کو آپ قبول کر لو، عمل کر لو، بحث مت کرو اس کے اوپر. نبی کے ذریعے سے ملیں گا نا آپ کو اللہ کا حکم کوئی بھی، تو اس کی اب یہ بحث اس کے اوپر. اب یہ باتیں آپ کو اسی لیے عرض کر رہا ہوں میں، کیونکہ اب وہ امت باقی نہیں رہی ہے اب امامت کے منصب پہ. آپ بات سن رہے ہیں؟ امامت کے منصب پہ وہ امت اب باقی نہیں ہے. ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی نااہلی کی وجہ سے، اور ان کے بے تک کے سوالات کی وجہ سے، اللہ اور کتابوں میں تحریف کر دینے کی وجہ سے. خود بدلتے نہیں تھے لیکن کتاب کو بدل دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ اب ان کو موقع دیا، توبہ کا موقع دیا، اصلاح کا موقع دیا. جب نہیں سدھرے تو اللہ کیا کیا؟ اب اس کے بعد ان کو جو مقام اللہ دیا تھا نا، ابھی بتایا سارے عالم میں فضیلت سب فلاں فلاں، وہ سب چھین لیا اللہ ان سے، ہٹا دیا، ان کو معزول کر دیا. اب کس کو لایا؟ یہودیوں کو ہٹا کے اس منصب کے اوپر کسے لایا؟ امت مسلمہ کو لایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لایا. امت کو لا کے اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ پچھلی امتوں کا سبق پڑھایا پہلے قرآن میں. دیکھو تم سے پہلے امتیں تھی، وہ گزر گئیں، ان کے اوپر عذاب کیوں آیا، وہ کیوں تباہ کر دی گئی، اور ان سے یہ منصب کیوں چھین کے تم کو دیا گیا ہے، ان کے اندر کیا کیا خرابیاں تھے، سارا ذکر اللہ تعالیٰ کر دیا قرآن میں. اور اس کے بعد اگر وہی پورے سمٹمز اے مسلمانوں اگر تمہارے پاس آ رہی تو پھر تمہارے اوپر بھی عذاب آئے گا ہمارا. یہودیوں کے اوپر جو عذاب آیا ہے نا، آپ دیکھیں گے کہ مسلسل یہودیوں کا جو عذاب آتا رہا اور حال تک آیا، ہٹلر تک. ایک بادشاہ کا ذکر تاریخ میں گزرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی تاریخ میں واقعات آتے ہیں. وہاں پہ اس نے یہودیوں کا قتل عام کیا، 1,30,000 یا 28,000 کو قتل کر دیا، اور اسی طرح کئی علاقوں کو قید بنا کے غلام بنا کے پوری بہرحال تفصیلات ہیں وہ سارے کے سارے. ان کے اوپر وقتاً فوقتاً عذاب آتا رہا، جس کے آخری شکل ہٹلر کی تھی، اور وقتاً فوقتاً آتے رہیں گا ان کے اوپر. یہ بات ذہن میں رکھیے بابا. چونکہ اللہ کون ہے؟ اللہ انصاف کرنے والا ہے، منصف ہے وہ. اس کو ذہن میں رکھو. یہودیوں کی اتنی خرابیاں ہیں نا، یہ جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں،
آپ سورہ آل عمران پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل دیکھیں کتنا ہے. یہودی اتنی بدتر قوم ہونے کے باوجود بھی اللہ کیا بولا؟ سارے یہودی ویسے نہیں، ان میں سے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو آج بھی کتاب پڑھتے ہیں، ان کے حساب سے نماز پڑھتے ہیں باضابطہ، ان کے پاس اخلاق ہے، ایمانداری ہے. یہ بھی ذکر کر دے اللہ قرآن میں، سارے یہودی نہیں. چنانچہ آج ہم قرآن مجید کی تصدیق دیکھ رہے ہیں، خود یہودی و اسرائیل کی مخالفت کر رہے ہیں. کچھ وہ لوگ جن کا ذکر قرآن میں اچھے لوگ بھی میں موجود ہیں، کر رہے نہیں کر رہے، جن کا ذکر آیا قرآن گواہی دی. ایسا نہیں ہے پورے یہودیوں کو لعنت ہی مت بولو، تو ان کے اندر کوئی اچھے بھی لوگ ہیں. آپ پڑھیے سورہ آل عمران ہے، اس میں اس کی ایک مثال دیا، صرف لین دین کے متعلق مثال دیا اللہ تعالیٰ نے. بعض یہودی ایسے ہیں اگر تم ان کے پاس کوئی امانت رکھو یا ان کو قرض دو تو جب تک تم ان کے سر پہ سوار نہیں ہوتے واپس نہیں کریں گے. ان میں بعض اچھے امانت دار بھی ہیں، فوری امانت واپس بھی کر دیتے. یہ ایک مثال ہے اس کی. یہ سمٹمز ہیں ان کے بتایا گیا ہے، کیا کیا ان کو تکلیفیں دی گئی، کیسا کیسا ان کے اوپر عذاب آیا. ایک عذاب کا ذکر تو آپ سنتے ہیں نا قرآن کے اندر، جن کو یہودیوں کو اللہ کے عذاب کے اندر گرفتار کر کے ان کو سور اور بندر بنا دیا گیا. ان کی شکلیں بندروں کی بنا دی گئی، ان کی شکلیں سور خنزیر کی بنا دی گئی. یہ عذاب ان کے اوپر آیا. سورہ اعراف میں اس کی تفصیل ہے، دیکھیں گے آپ. تو ہم افسر کے طور آتے ہیں. میں جو آیات پڑھا آپ کے سامنے، سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ کر لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. یہ دیکھیے، آیت میں نے پڑھا تھا آپ سے، فما وقال موسیٰ، آیت نمبر 84 سے میں پڑھا تھا اس کو. بس موسیٰ پر کہیں مصیبت میں نہ ڈالے. اور بے شک فرعون ملک میں طاقت رکھتا تھا اور کبر کفر میں حد سے بڑا ہوا تھا. موسیٰ نے کہا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم فرما بردار ہو. تو وہ بولے کہ ہم تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. اے ہمارے رب، تو ان ظالموں کے ہاتھ سے ہم کو نہ آزمانا اور ہم کو اپنی رحمت کے طفیل اس قوم کے کفار سے نجات عطا فرما. اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی کی کہ تم اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ اور نماز پڑھتے رہو اور مومنین کو خوشخبری دے دو. اور موسیٰ نے کہا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں سامان زیست اور طرح طرح کے مال دے رکھا ہے. اے ہمارے رب، یہ اسی لیے دیا ہے کہ تیرے راستے سے گمراہ کریں. اے ہمارے رب، ان کا مال برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں. اللہ نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، تم ثابت قدم رہنا اور ان کے راستے پر نہ چلنا جو علم نہیں رکھتے. یہ ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ لوں کیونکہ اس کی وضاحت بہت ضروری ہے. اب اس کی کوئی دوسری آیت آتی ہے، اب یہاں سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تھوڑا اگر وقت زیادہ بھی ہوگا تو آپ وہ مت کرو کیونکہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں آج. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ مبعوث کیا. فرعون کی حکومت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو حکومت دی تھی اور فرعون بڑا طاقتور آدمی تھا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں بڑی طاقتور فوج کے پاس تھی. ذل اوتاد کہا، قوتوں والا، میخوں والا، طاقتوں، اور جو اپنے آپ کو رب کہا، انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں. اس نے تو طاقت کے گھمنڈ کے اندر. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور پھر ان کا سپورٹر بنا کے حضرت ہارون ان کے بھائی کو بھی نبوت میں شریک کر دیا. اس کے بعد حکم دیا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، دونوں بھائیوں کو جاؤ، جا کے ان کو ہمارا کلام پیغام پہنچاؤ. اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ تم دونوں مل کے فرعون کے پاس، وہ بڑا باغی ہو چکا ہے، سر اٹھایا ہوا اس نے، جا کے اس کو ہمارا پیغام پہنچاؤ، دعوت دو اس کو اسلام کی، اللہ کی دعوت دو اسے. اب موسیٰ علیہ السلام، وہ تفصیلات تو آپ
نہیں جا سکتے اس کے اندر. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پرورش پائے تھے, ہے نا, جوان وہی ہوئے آپ. اور اس کے بعد جناب علی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس میں کچھ دو آدمی لڑ رہے ہیں, تو جس میں سے ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا اور ایک آدمی فرعون کی قوم کا تھا. دونوں لڑ رہے ہیں. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام جاتے جاتے دیکھے جھگڑا, بھائی کیوں لڑ رہے ہیں, تو آپس میں چھڑانے کے لیے گئے. اور جو مار رہا تھا فرعون کا آدمی موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے آدمی کو, تو موسیٰ علیہ السلام سمجھا نہیں سنا انہیں, تو ایک گھوسا مار دی اس کو, اور جیسے گھوسا مار دی انہیں مر گیا, انہیں مر گیا. کوئی معمولی بات نہیں ہے, فرعون کی قوم کا آدمی ہے نا. اب موسیٰ علیہ السلام کیا کرے, جب یہ اطلاع ملی فرعون کو, اور ملنے کے بعد فرعون نے کہا, اور اس کے جو وزراء تھے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا آرڈیننس جاری کر دی. موسیٰ جابی میں پکڑ کے لاؤ, سولی پہ دینا. اور ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا کہ کہنے لگا, اے موسیٰ تمہارے قتل کا حکم جاری ہو چکا ہے, تم یہاں سے بھاگو. اب یہ آپ سورہ قصص میں پڑھیں گے اس کو, تم یہاں سے بھاگو. موسیٰ علیہ السلام بھاگے اپنے مصر کو چھوڑ کے نکل گئے. مصر کے حدود سے نکل گئے, انہوں نے نکل کے وہاں پہ مدین میں پہنچے. وہ تفصیلات چھوڑ دیا, وہیں پہ ان کی شادی وغیرہ ہوئی. بہرحال اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا, اور نواز کے اللہ نے کہا کہ اب جاؤ تم فرعون کے پاس. موسیٰ علیہ السلام بولے, اے اللہ مجھے ڈر ہے, کیونکہ میں ان کے ایک آدمی کو مار چکا ہوں, میرے نام پہ قتل کا پہلے سے حکم جاری ہے, مجھے ڈر ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ تم جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس, ڈرو مت تم, ہم جو پیغام دیں اسے سناؤ, اور اس کے بعد ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہیں دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں, جاؤ تم. دیکھا یہ کہہ کے بھیجا. تو بہرحال وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پیغام پہنچایا. اور پھر یہ حکم دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, اذهب انت واخوک بآیاتنا. سورہ اب طٰہٰ میں اس کی تفصیلات پڑھیں گے کہ تم اور تمہارے بھائی ہمارے آیات کو لے کے جاؤ کتاب کی اس تک, اور جا کے ذرا فرعون سے نرم بات کرنا. فقولا له لین, نرم گفتگو کرو فرعون سے, سخت گفتگو نہیں کرنا تم. اب پیغام پہنچاؤ. بہرحال اللہ کا پیغام انہوں نے پہنچایا فرعون کو. تو بہرحال اس کے بعد فرعون سے جو بحث مباحثے کی ضرورت ہے, موسیٰ علیہ السلام کی, انہوں نے کہا تم اللہ کے رسول ہے, تو تمہارے پاس کیا نشانی کیا ہے, معجزہ. تو آپ اللہ نے جو نشانی دی تھی آپ کو, اس میں سے آپ جیسا ایک ہاتھ ڈالتے تھے تو چمک چک نکل جاتا تھا. تو بہرحال یہ تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے بہرحال موسیٰ علیہ السلام کچھ چیزیں بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ تو جادوگر ہے, یہ تو جادوگر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مصر کے اندر جتنے بھی جادوگر ہیں ہم تمہارا مقابلہ اس سے رکھیں گے, ہاں مقابلہ رکھیں گے ہم. تو چنانچہ فرعون اعلان کر دیا پورے مصر میں, جتنے بھی جادوگر ہیں وہ پورے آ جائیں, فلاں دن مقابلہ کرنا ہے تمہیں, تم ہمارے شاہی مہمان رہیں گے. یعنی فرعون کی طرف سے تم رہیں گے مقابلے کے لیے شاہی. اور آ گئے, ظاہر ہے کہ فرعون بلا رہا بادشاہ, بھائی معمولی بات ہے کیا. تو جیسے آ گئے وہ لوگ فرعون کے پاس آگے کہنے لگے فرعون سے, اے فرعون ہم آ چکے ہیں اور موسیٰ سے مقابلہ کریں گے کہ اینا لاجر ان کننا غالبین, اگر ہم جیت گئے, ہم غالب آ گئے تو ہمارا انعام کیا رہے گا. جادوگر بول رہے ہیں فرعون سے, کیا بول رہے ہیں, جادوگر. فرعون نے کہا کہ تم میرے خاص مہمان بنا لیے جائیں گے ہمیشہ کے لیے, کیبنٹ کے وزراء جیسے ہوتے ہیں نا, اس طرح تمہیں منصب دیا جائے گا اگر تم جیت جائیں گے تو. بہرحال مقابلہ ہوا, اور تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے تو بہرحال وہ جادوگر ہار گئے. جیسے جادوگر ہار گئے اور انہوں نے کیا کیا, سجدے میں گر گئے. سجدے میں گر کے انہوں نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں رب موسیٰ اور ہارون کے اوپر, ایمان لا لیے. اور فرعون نے کہا کہ کیا تم میری بغیر اجازت ایمان لا رہے ہیں, میرا حکم ہونا تو اجازت لانا, میری چلتی, تمہارے مرضی نہیں ہے. ایسے لگتا ہے کہ دراصل یہ تمہارا استاد لگ رہا میرے کو. سیاسی پیترا چلا وہاں پہ, کیا چلا, وہ شانہ تھا. دیکھیے اب
ایسا لگتا ہے کہ یہ تمہارا استاد ہے، تم مل کے پلاننگ کر کے آئے کہ دراصل میری حکومت کا تختہ پلٹنا چاہ رہے ہیں، تم لوگ اپنی حکومت بنانا چاہ رہے ہیں ایسا کر کے. بہرحال ایک سیاسی چال چل دیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہار گئے، سامنے دیکھ لیا، عوام دیکھ رہے اب کیا کرنا ہے نا. تو اس اعتبار سے تو دیکھیے اب جادوگر اس نے کہا اگر تم اپنے ایمان سے باز نہیں آئیں گے تو میں کیا کروں گا، تمہیں سولی دے دوں گا، تمہارا ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹ دوں گا تمہارا آزو سے بازو سے مخالف سمت سے. تو فرعون کیا کہا انہوں نے، جادوگروں نے، کہ فرعون نے کہا کہ جناب علی ہم تمہارا ہاتھ اور پیر کاٹ دیں گے. تو جادوگروں نے جو بات کہی ہے نا قرآن میں وہ سن لیجیے. وقالوا آمنا بربی موسیٰ و ہارون، کہا ان نے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ. دوسرے مقام پہ آتی ہے آیت، وہاں پہ یہ بات کہی گئی آراف میں، انہوں جادوگروں کو سزا سنا دیا انہیں اور یہ سولی چڑھنے والے ہیں اب. اور اس کے بعد انہوں نے کیا بات کہی، لا غیرہ، کوئی پرواہ نہیں، تو سزا دے دے، پھانسی دے دے، ہمارا ہاتھ پیر کاٹ کے لٹکا دے، پرواہ نہیں ہے، لا غیرہ، کوئی پرواہ نہیں. تو کر کیا سکتا، آخر کیا کر سکتا، فَاغْزِ مَا أَنْتَ خَاص إِنَّمَا تَغْزِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا. تو جادوگروں نے کہا، اللہ وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام ان کے جملے تھے، اللہ نے قرآن میں محفوظ کیا اس کو، ہم پڑھ رہے آج وہ کیا بولے تھے وہ جادوگر، فرعون کو کیا جواب دیے تھے وہ. انہوں نے کہا فرعون کو کوئی پرواہ نہیں، جو چاہتا ہے تو کر لے، ہم ایمان دنیا کے لیے لائے نہیں زندہ رہنے کے لیے، ہماری اس وقت خواہش یہ ہے ایمان سے پہلے ہم جو گناہ ہم سے جو خطائیں ہوئی ہیں اللہ اسے معاف کر دیا تو بس ہے ختم. اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا، ہم ایمان اسی لیے لائے ہیں، اس سے پہلے ہمارے جو گناہ ہے، ہم نے جو لوگوں کو دھوکہ دیا جادو کے نام سے، کچھ بھی نہیں تھا، لوگ دھوکہ دیے لوگوں کی جناب علی آنکھوں میں دھول جھونک دی، ہم صرف بیوقوف بنائے، جادو تو کچھ نہیں ہے اصل میں، ہوتا تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر نہیں لے سکتے تھے. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو دھوکہ دیے لوگوں کو آج تک دیتے آئے جادو کے نام سے، اللہ اس سے معاف کر دے، ہماری مغفرت کر دے اور ہم کو اللہ کی طرف واپس جانا ہے. یہ بات کہی گئی آمنا. اس کے بعد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو بہرحال دیکھیے اب آپ جو آیات آ رہی ہے ہمارے پاس اس وقت، سورہ توبہ کی آیات ہم پڑھیں گے، اس وقت سورہ آراف کی آیات ہے، ابھی میں نکالا تھا اس میں سے. اب یہاں پہ تفصیلات ملیں گے آپ کو. سورہ آراف 1727 کچھ آیات ہیں. اب دعا کریں جادوگر، کیا دعا کریں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے اللہ اب یہ جو کچھ ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، تو ہمیں صبر دے، برداشت کی طاقت دے، اور موت دے تو تیری حکم کی اطاعت کرتے ہوئے موت دے. اس کے بعد اب پھر ایک دوسرا ذکر ہو رہا. وقال الملأ من فرعون من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك. اب یہ حالات ایسے ہو گئے، فرعون اب ظاہر ہے کہ جب ہار گئے ہیں جادوگر تو پورے مصر میں بحث شروع ہو گئی آپس میں. ارے بھائی کیا بات ہے، ہوتی نا جب ایک بحث چاروں طرف چلنے لگی، حالات خراب ہونے لگے. کچھ موسیٰ علیہ السلام کی طرف میں بھی کچھ باتیں سننے آ رہی، اب فرعون تک یہ خبریں پہنچ رہے ہیں. اب ان کے وزراء، فرعون بیٹھی، اب ایک کیبنٹ کا بلایا گیا، کیبنٹ کو ایک بیٹھی اس کے اوپر غور کرنے کے لیے. اب وہ کیبنٹ کے جو لوگ تھے فرعون کے وزراء، ان کی گفتگو کا اللہ فرماتے ہیں قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك. اس کے کیبنٹ کے جو منسٹر تھے، وزراء تھے، انہوں نے مشورہ دیا فرعون کو، اے فرعون کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو ایسی آزاد چھوڑ دیں گا؟ اگر ایسی چھوڑ دیں گا تو زمین میں فساد کریں گے، مطلب کیا کہ تختہ پلٹیں گے، پھر کے فساد کہیں گے نا. اور پھر اس کے بعد فرعون وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور تجھے اور تیرے خداؤں کو چھوڑ دیں گے یہ لوگ. پھر اب یہ مشورہ دے رہے ہیں اس کے کیبنٹ کے لوگ، جو قرآن کے آیتیں ہیں. تو وزراء کی یہ باتیں سن کے فرعون کیا جواب دیا، نہیں چھوڑیں گے ہم ان کو. کیا کریں گے، قال سنقتل ابناءهم، ہم ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیں گے، قتل کر دیں گے.
وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، ان کی عورتوں کو باقی زندہ رکھیں گے تاکہ اپنی خدمت کر سکے، ہماری خدمت میں لے آئے، ہم یہ قانون جاری کر دیں گے۔ کون بول رہا؟ فرعون۔ یہ قتل ہونے والے کون تھے؟ یہودی، موسیٰ علیہ السلام کی امت یہودی، ان کے اوپر یہ عذاب آیا۔ فرعون یہ عذاب اللہ کی طرف سے آ رہا عذاب، یہ کیوں آ رہا اللہ کی طرف سے عذاب؟ قرآن میں اس کی تفصیلات ہیں۔ تفصیلات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرعون کے عذاب سے نجات دیا، اور دریا پھٹ کے دریا میں سے نکل گئے، پار ہو گئے، اور اس کے بعد جب جانے لگے یہ لوگ راستے میں، تو جناب علی دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکل رہے ہیں، اور اس کے بعد جناب علی انہوں نے کہا کہ جاتے جاتے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، آبادی ایک آبادی، اور وہاں پہ بت کے سامنے لوگ پوجا کر رہے ہیں، جاتے جاتے بت کے سامنے پوجا کر رہے ہیں، دیکھا انہوں نے۔ تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کیا بول رہی معلوم؟ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسا پتھر کا بت بنا دو نا، ہم بھی اسی طرح پوجا کریں گے۔ اللہ کہ تم پہ لعنت ہے اللہ کی، اللہ تم کو نجات دیا اور تم شرک کرو گے، یہی حال ہے نا موسیٰ علیہ السلام۔ یہ ساری باتیں، یہ جتنے سمٹنس یہاں پہ بیان ہو رہے ہیں قرآن میں، وہ سارے سمٹنس آج مسلمانوں میں ہیں۔ میں بتاؤں گا آپ کو ایک ایک کر کے، اسی لیے کیوں مار کھا رہا مسلمان، کیوں یہودی مار کھائے تھے اللہ کے عذاب میں۔ فرعون کو مسلط اللہ کیا ان کے اعمال کی وجہ سے، اور پھر جب گئے لوگ آزاد ہو کے جناب علی، پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ ان کو بلائے تھے کوہ طور پہ ملاقات کے گفتگو، جب گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ بت پرستی شروع کر دی، وہ تفصیلات بھی بت پرستی شروع کر دی، اور گائے کے بچڑے کو بنا کے زیورات سے بنائے، وہ تفصیلات ہیں، لہذا بچڑا بنا کے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اور اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیے بات، اس کے بعد میدان میں چلے گئے، وہاں جانے کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام یہ ظاہر ہے کہ آگے ایک شہر تھا، تو فرمایا کہ اب تم کو یہاں پہ لڑنا ہے ان لوگوں سے، مقابلہ ہوگا۔ تو اب دیکھیے باب ان کی ناشکری کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہ جو قوم ہے نا بہت طاقتور لوگ ہیں، جبارین، بڑے جبار لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور کیا کہا؟ دیکھیے یہی تکلیف ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو لوگ دے رہی ہوں۔ کیا کہا انہوں نے پھر؟ اے موسیٰ، تم اور تمہارا اللہ دونوں جا کے لڑ لو، ہم یہاں پہ بیٹھ کے فتح ہو کے بعد ہم آ جاتے۔ کیا بولے؟ تم اور تمہارا رب دونوں جا کے لڑو، فتح حاصل کرو، ہم یہاں بیٹھیں گے۔ یہ ان کا جواب تھا نبی کو۔ اس کے بعد کیا ہوا پھر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قرآن میں بات آیت آتی ہے، 40 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی آبادی میں ان کو داخلہ ممنوع قرار دے دیا، 40 سال تک، اور فرمایا کہ تم ملک در بدر پھرتے رہو، تمہارا کوئی مقام نہیں رہ گیا۔ جب ہم بھی آج دیکھ رہے ہیں یہاں وہاں وہاں یہاں، تھوڑے ادھر تھوڑے ادھر تھوڑے ادھر بڑے ہوئے ہیں، وہ سب جب کی بات ہے جو قرآن میں ہے۔ اور کیجیے، 40 سال تک حرام کر دیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام، اب تمہاری لڑکوں کو قتل کرے گا، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیں گا، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ۔ فرعون بول رہا ایسا کرنے پہ ہم پوری قدرت رکھتے ہیں ان کے اوپر، پورا دبدبا ہے ہماری، پوری طاقت ہے ہم۔ چلیے اس کے بعد کیا کہا موسیٰ علیہ السلام جب یہ حالات پیدا ہو گئے؟ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ نے کہا اپنی قوم یہودیوں سے، جو نام کے یہودی ہے، فرمایا اے میری قوم اللہ ہی سے مدد مانگو، واصبروا، اور صبر کرو جو مشکلات آ رہے ہیں تمہارے اوپر۔ ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، یہ اہم بات ہے آیت میں، زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، یہ اللہ اپنے جن بندوں کو چاہے دیتا، اس کا معاملہ ہے، تم کو دیتا نہیں، کس کو بھی دیتا، اس کا معاملہ، اس کا علم اور حکمت کیا دے دیں گا،
والآخرۃ للمتقین، اور آخرت کا جو معاملہ ہے وہ تو متقین کے لیے ہے۔ اب پھر فرعون موسیٰ علیہ السلام سے قوم بول رہی، کیا بول رہی؟ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، کہا اے موسیٰ یہ عذاب آج سے نہیں چل رہا، اے موسیٰ آپ آنے سے پہلے بھی یہی عذاب تھا، آپ کے آنے کے بعد بھی یہ عذاب ہے ہمارے اوپر، عذاب ہی عذاب ہے ہمارے اوپر، یہودیوں کے اوپر، یہ بول رہی امت وہاں پہ۔ اس کے بعد اللہ اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، کہا ہاں ان قریب تمہارا امتحان لینے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، یعنی فرعون ہلاک کر دے گا۔ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں اللہ تمہارے خلافت دے گا، یعنی تم کو حکومت دے گا۔ کیوں دے گا وہ حکومت تمہیں؟ فَيَنْظُرَ کیف تعملون، حکومت دینے کے بعد تم کیا کرتے یہ دیکھا جائے گا۔ غلامی میں بہت ستائے جا رہے ہیں، بہت ستائے جا رہے ہیں نا، اب تم کو طاقت دے کے اللہ تمہارا امتحان لے گا کہ تم کتنا کو ستاتے، تم کیا کرتے، اب یہ تمہارا امتحان ہوگا۔ چلیے اس کے بعد ہم آتے ہیں یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام، دعا ہو رہی ہے نا، اب یہ دعا تو وہاں پہ آ گئی آپ کے سامنے۔ ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، موسیٰ نے کہا اگر تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو تو اللہ ہی پہ بھروسہ رکھو، توکل کرو اور اس کے فرما بردار بنو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، کہا یہودیوں نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی امت نے موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں، بس انہوں نے کہا کہ ہم یقیناً اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اسی پہ توکل کرتے ہیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اور دعا یہ کر رہی اے پروردگار ہم کے ظالم کے ظلم سے بچا ہمیں، تو ظالم کا تخت مشق مت بننے دے ہمیں، تو یہ دعا ہو رہی ہے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، بہت اہم بات ہے یہ۔ اور کیا سکھا رہے دعا موسیٰ علیہ السلام؟ اے اللہ دعا کرو تم اللہ سے، اے اللہ تو ہمیں فرعون کے عذاب سے اپنی رحمت سے بچا لے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کافر کون تھے؟ وہ فرعون والے لوگ جو عذاب دے رہا تھا انہیں۔ دعا سکھائی ہے، کیا سوچ رہا ہے؟ اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں کافروں کے عذاب سے بچا لے۔ بہت اہم دعا کون سکھا رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، وقت کے سامنے دعا سکھا رہے ہیں۔ آپ ذرا سا تھوڑا سا ذہن پہ بار ڈالیے، آپ ایک بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، یہاں پہ نبی رسول اللہ کا مقرب ہے، یہ دعا نہیں ہے یہاں پہ اے اللہ موسیٰ علیہ السلام کے صدقے سے ہم کو بچا لے، ان کی طفیل سے ہم کو بچا لے، ان کے وسیلے سے ہم کو بچا لے، نہیں اے اللہ اپنی رحمت سے بچا۔ نبی تو موجود ہے، نہ ان کا طفیل ہے، نہ ان کا صدقہ ہے، نہ ان کا واسطہ ہے، نہ ان کا وسیلہ ہے۔ آج ہم پوری دعا میں، ہماری دعا میں وسیلہ رسول کا، وسیلہ رسول کا، کیا کیا بول رہے ہیں آپ؟ یہ شرک ہے۔ کیا بول رہا؟ پیغمبر موجود ہے سامنے، اللہ تیرا نبی ہمارے درمیان میں موجود ہے، تیری نبی کی صورت سے ہماری مدد کر، یہ بول سکتے تھے؟ تیرے نبی کی امت ہی مدد کر، ڈائریکٹ اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت کے سامنے کسی کا کوئی مقام نہیں ہے، کسی کا نہیں، اس کی رحمت کے آگے ہر چیز عاجز ہے۔ ماں کی ممتا، ماں کی پیار، ماں کی محبت بھی کوئی معنی نہیں رکھتے اللہ کی رحمت کے سامنے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ 70 ماں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے، اس کو کس کا وسیلہ دو گیا؟ ماں ایک محبت کرتی ہے آپ سے، چھوٹا بچہ کچھ ہونا ہے، روپیہ 2 روپے 5 روپے 10 روپے، جا کے وہاں پہ جناب علی امی تمہارے کو چاچا کا وسیلہ، امی نانا کا وسیلہ، امی آپ کے ابا کا وسیلہ، میرے کو 10 روپے دیو، نہیں؟ امی
نہیں دو نا آپ امی آپ نہیں دے تو کون دی گیا یہ ہے اللہ تو نے تو کون کر تیرے بندے ہیں تیرے بندے ہیں جو بھی ہے گنہگار ہیں کچھ بھی ہے ایک بندے تو تیرے ہی لہذا تیری رحمت سے استدا ہے تیری رحمت سے فریاد ہے تو ہمیں نجات دے محض اپنے رحم سے دے اپنی فضل اپنے رحمت اپنے کرم سے دے دے جو اصل چیز اسی کا امتحان ہوتا ہے دعا جو سکھائی گئی فقالوا اس کے بعد آ رہی ہے بات اب موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی مل کے دعا کر رہے ہیں اے اللہ تو فرعون کو اور اس کے وزراء کو بڑی دولت سے نوازا ہے دنیا کی زینت ہے دنیا کا سامان ہے طاقت اور قوت اس کو دیا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کر رہا ہے ہاں اور ظلم کر رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں چھپا ہے تو دونوں بھائی مل کے دعا کرے کیا کرے پروردگار فرعون کو نیست اور نابود کر دے اس کو تباہ اور برباد کر دے اس کو ملیا میٹ کر دے دونوں بھائی مل کے دعا کر رہے وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام اور جب تک یہ عذاب نہیں دیکھیں گا تیرا اس وقت تک ایمان نہیں لیں گا تیرے اوپر لہذا اس کو تباہ کر پہلے جو عذاب دے رہا بنی اسرائیل کو یہودیوں کو میری امت کو جو عذاب دے رہا ہے نا اس کو تباہ کرو پہلے یہ دعا دونوں بھائی مل کے کر رہے ہیں اللہ کے دربار میں دعا ہوئی جواب اللہ کی طرف سے آیا اے موسیٰ و ہارون قد اجیبا دعوتکما تم دونوں بھائیوں کی دعا قبول کریں گے ہم لیکن ایک کنڈیشن کے تحت دعا قبول ہوتی ہے ایک شرط کے تحت دعا قبول ہے تم کہہ رہے ہو نا موسیٰ اور اس کی قوم کو تباہ کرو برباد کرو کریں گے ہم لیکن ایک شرط ہے ایک کنڈیشن ہے اس شرط کو تمہیں پورا کرنا ہے وہ کنڈیشن تمہیں اپنانا ہے سمجھ میں آ رہا اس کے بغیر یہ دعا تمہاری قبول نہیں ہوتی کیا بولا قد اجیبا دعوتکما یقیناً تم دونوں کی دعا ہم قبول کریں گے قد اجیبا دعوتکما فاستقیما یہ ہے پہلی شرط کہ جو کتاب ہم تمہیں دیے ہیں نا اس کتاب کے اوپر عملی طور پہ قائم رہنا کوئی عمل تمہارا ہماری کتاب کے خلاف نہیں ہونا استقامت ہونا وہ پہلے کتابی ظلم ہو رہا صبر کرنا قائم رہنا اس کے اوپر آپ فاستقیما استقامت اصل چیز ہے ہم کو سورہ فاتحہ میں دعا سکھائے نا کیا سکھائے ہم کیا دعا کر رہے ہیں اللہ سے اہدنا مستقیم یہی ہے کیا دعا کر رہے ہیں اللہ سے اللہ قائم رکھ سیدھے راستے پہ سیدھا راستہ بتانا نہیں سیدھا راستہ دکھ گئے تو بہت سی باتوں سے نکل بھی جا سکتے ہیں دکھانا نہیں ہم کو دکھا بولتے بار بار ہم دکھا قائم رکھ مرے دم تک سیدھے راستے پہ موت سیدھے راستے پہ آنا یہ ہے اصل چیز فاستقیما اور کہاں آیت آتی ہے سورہ حمیم سجدہ میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاما بے شک جنہوں نے اللہ ہی کو اپنا رب مان لیا پھر اس کے اوپر قائم ہو گئے مرے دم تک ہٹے نہیں اس سے اسلام سے دین سے اللہ کی مرضی سے نہیں ہٹے یہ لوگ اور یہی بات کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو حکم دیا گیا ہے ہاں سن لیجیے آپ یہ سورہ ہود میں ہے یہ سورہ ہود وہاں پہ فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معاک ولا تطغوا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم ہم دیے تم کو قرآن میں اس حکم کے اوپر قائم رہ جاؤ اور جو لوگ توبہ کر کے آپ کے اوپر ایمان لا چکے وہ سب کے سب اس کے اوپر قائم ہو جانا ولا تطغوا بغاوت نہیں دغا نہیں سرکشی نہیں نافرمانی نہیں یہ بات کہی گئی آیت پوری سنائی دیتا ہوں میں آپ کو سورہ ہود فاستقیما کما امرت لا الہ الا اللہ فاستقیما کے الفاظ آتے ہیں فرما فاستقیما کما امرت ومن تاب معاک ولا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکوا النار اگر تم ذرا سا بھی مشرکین کے طرف جھکو گے
کتاب کو چھوڑ کے اگر ان کی طرف جھکو گے تو جہنم کی عذاب تم کو پکڑ لے گا. پھر اے رسول کے امتیوں، یہ بات بولی جا رہی ہے سورہ ہود میں، انہو بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے پورے اعمال کے اوپر اپنی نظر رکھتا ہے، نگاہ رکھتا ہے. اور پھر جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے تمہارے پاس نہ تو تمہارا کوئی حمایتی ہوگا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہوگا. اب کیا دعا ہو رہی یہاں پہ پیغمبر کی؟ یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو بولی گئی، یہودیوں کو بولی گئی، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولی گئی اور ہم کو بولی گئی کہ جو دین، جو قرآن ہم تمہیں دے رہے ہیں، اگر تم عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو پھر اس دین کے اوپر مضبوطی سے قائم رہ جاؤ، اس کے اندر تباہ مت کرو. اب پیغمبر کو یہاں بولی جا رہی ہے بات کہ دیکھو اب یہاں جو دعا آئی، قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، تم دونوں کی دعا قبول کی جائیں گی لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس کے اوپر قائم رہ جاؤ. اس کے بعد دوسری شرط کیا ہے؟ فلا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون، خبردار جن قوموں کے پاس اللہ کی کتاب نہیں ہے، جو جاہل ہے، گمراہ ہے، ان قوموں کا طور و طریقہ تمہاری زندگی میں نہیں آنا. یہ دوسری شرط ہے. یہ دو شرطیں پورے ہو جائیں گی تو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. اگر یہ شرط نہیں ہو رہی تو دعا اللہ قبول نہیں. چلیے اب ہم جائزہ لیں گے ان حالات کا. دعا کی جب بات آئی تو شرط کیا لگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ دو شرط لگایا ہے. اللہ کی کتاب اور حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا سورہ ہود میں. اور اس کے بعد دعا جو کہی گئی وہ بھی آپ کے سامنے آ گئی بات دعا کی بھی. فلا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. تدبیر کیا بتایا ہے؟ ہم نے موسیٰ اور ہارون کی طرف وحی کی. اب دیکھیں اب دعا ہے، دعا کا تدبیر ہونا ہے، خالی دعا نہیں. تدبیر کیا ہے؟ ہم نے موسیٰ اور ہارون کی طرف وحی کی. اب چونکہ بنی اسرائیل کو اللہ کی عبادت کی بھی اجازت نہیں ہے، فرعون کو یہ ظلم کیا تھا، پورے غلام بنا لیا تھا اس قوم کو، بس صرف کھانا کھانا کام کرنا پڑتا تھا اور کچھ نہیں. اب اللہ حکم دیا کہ اے موسیٰ اور ہارون تم کیا کرو، مصر میں جو لوگ تمہاری قوم یعنی بنی یہودی ہے نا، ان کے گھروں کو قبلہ بنا لو. اپنے اپنے جو گھر ہیں نا وہی گھر کو قبلہ بنا لو، کہ مسجد تو نہیں، قبلہ بنا لو. اور کیا کرو، اس کا ہو سکتا ہے کہ مفہوم کے اندر ایک 4-5 8 گھر مل کے گھر کے اندر جمع وہاں پہ نماز پڑھ لو وغیرہ، یہ بات کہی گئی. تم وہاں پہ کیا کرو، قبلہ بنا کے واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو وہاں پہ. اس کے بعد حکم دیا وبشر المؤمنین. اب جو ایمان والے ہیں موسیٰ علیہ السلام ان کی امتی یہودی، ان کو خوشخبری دے دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے عذاب سے بچا دے گا. یہ بات کیا ثابت ہو رہی؟ پہلے یہ کرنا ہے، دعا تو کریں لیکن اب یہ عمل بھی کرنا ہے آپ کو. اقیم الصلاۃ، با جماعت نماز، آپس میں اتحاد اتفاق، پورے ایک دوسرے کی خیریت رکھنا، ایک دوسرے سے تعلق رکھنا. ہاں یہ بات کہی جا رہی ہے تمہارے اندر کی یونٹی ہونا ہے، تم تتر بتر نہیں ہونا. تم اپنے اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، وہاں پہ نماز قائم کرو. اور یہ جب نظام بن گیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بشارت دے گا فرعون کے عذاب سے نجات کی. مطلب کیا ہوا یہاں پہ؟ اب یعنی نماز ایک دوسرے سے ربط ہے. اب اس کا اندازہ آپ لگائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ اب اپنی قوم کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ. راتوں رات نکل جاؤ، فرعون کو خبر بھی نہیں ہونا. پورا مصر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکل گئے، پورا مصر خالی ہو گیا. صبح ہوئی تو فرعون کے پاس جو کام کاج کرنے والے تھے پورے کوئی بھی ایک بھی نہیں. کیا ہوا؟ کوئی بھی نہیں آ رہا. اس کو فرعون کے کیبنٹ کے، فرعون کے بیوروکریسی، اس کے جو بھی ہوتے ہیں نا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہے.
مسر خالی ہو گیا راتوں رات. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا کوئی موبائل فون تھا اس دور میں؟ سائنس اور ٹیکنالوجی تھی نہیں. کیسا سیکریٹ ان کی تربیت کرے موسیٰ علیہ السلام, نماز کے ذریعے سے آپس میں کیسا جوڑے ان کو, کیسا متحد کرے ان کو, ایک آواز میں نکل جانا. ہاں کیا بھائی, وہ تربیت ہونے کے بعد اللہ کی مدد ہے. تربیت ان کی کرے ایسی, یونٹی کرے, اتحاد کرے, اتفاق کرے, آپس میں ربط کرے, تعلقات پیدا کر دیے, ایک دوسرے سے کنیکشن. انہیں ان کو بولا, انہیں ان کو بولا, ان کو چلو نکلنا, ختم, نکل گئے. کسی پتا نہیں ہے, حکومت کو پتا نہیں ہے, راتوں رات. ہاں اور کیجیے آپ, کتنی بڑی تربیت ہوئی ہے. اب یہاں ہمارے پاس ہوتی تربیت, اگر کچھ ذرا سی کام کرے تو ہمارے سپنے سے جا کے بول دیتا بھائی وہ مسجد میں ایسا کر رہے بھائی, مخبری ہمارے پاس ہے. اچھا یہ تو دوسری بات چھوڑو, پوروں کو متحد کرنا, پورے نکلنا. آج اگر کوئی ایسا سسٹم بنا لی ہم اس قرآن کی آیت کے تحت, جناب یعنی اگر یہ بولے تو یہ مسجد میں والے بول رہے ہیں ان کو ذرا وہ مسجد والوں ارے انہوں اہل حدیث ان کے کہیں کو ماننا, نکلتا انہیں اہل حدیث بول رہا بول کے نکلتا. ارے وہ ارے انہیں دیوبندی بریلوی, ارے میں اس کی بات کہیں کو سنوں, یہ تو فرق ہے. نہیں ہو سکتا کچھ بھی. آپ جھگڑوں میں پڑیں گے, اختلافات میں پڑیں گے, تیری قوم میری قوم, تیری مسجد میری مسجد, سمجھ میں فاتحہ نان فاتحہ, ہاتھ بن رہا نہیں بن رہا, یہ جھگڑوں میں آپ پڑیں گے تو اصل چیز سے آپ ختم ہو جائیں گے. یہ بات یہاں پہ بتا دی گئی آپ کو. خاص طور پہ اپنے گھروں کو مسجد قبلہ بنا لو, گھروں کے لیے نظام قائم کرو اور تربیت کرائے موسیٰ. اس کے بعد پھر ان کو خوشخبری دے دو, پھر ان کے عذاب سے نجات دے دیے. اور رات رات نکل گئے موسیٰ علیہ السلام. صبح میں دیکھا پھر تو کچھ بھی نہیں. بہرحال ان کے تعاقب پہ فوج کو لے کے نکلا, اور نکلا تو جائے کہ دریائے نیل کے پاس پہنچ چکے تھے وہ لوگ پورے. اس کے اندر کون کون ہے بھائی؟ مرد ہے, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, ضعیف ہیں, سب ہیں. پھر ساز و سامان بھی ہے پورا. راتوں رات کیسا نکلے ہوں گے, دماغ نہیں کام کر رہا ہے. کیسی تربیت کی, سیکریٹ تربیت, خفیہ تربیت, پتہ ہی نہیں چل رہا کسی کو. ایسی تربیت اگر ہوئی تو پھر اللہ کی مدد آئیں گے. یہاں پہ تو آپ خیال, آپ اللہ معاف کرے کہ وہ حالات پیدا ہی نہیں ہو سکتے. میں ایک دوسرے کے تو بازو میں بغل میں بیٹھا ہوا, یہاں پہ بغبری کرنے والا, وقت سے پہلے ہی کام ہو جاتا پورا, آپ کچھ کرنے بیٹھے تو. اسی لیے دائرے کے سوچ سمجھ کے کرنا کوئی کام بھی. یہ بات بتائی جائیے نا. پھر اس کے بعد کیا ہوا دیکھیے, نیست اور نابود. اب فرعون گیا, موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے, دیکھے تو تو سامنے دریا ہے. اللہ, دریا نیل, دریا کیسا پار کریں گے؟ بیوی ہے, بچے, ساز و سامان ہے, سب ہے, دریا کہتے نہیں. بنا لو دریا آئے وہیں ٹھہرے, بنا لو. سوچ سمجھنے میں پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا. فرعون آ گیا اپنی فوج کو لے کے, دیکھ رہے سامنے دریا ہے, سامنے بھی موت ہے, پیچھے بھی موت ہے. اب یہ ناشکری قوم دیکھو پھر کیا بولی اپنے نبی کو, اے موسیٰ وہ جو بھی روٹی پھٹی مل کے غلامی کی, وہی جو روٹی اچھی تھی, آدھا پیٹ مل رہا تھا, مگر یہاں کہاں موت کے منہ میں لائے تم ہمارے کو. وہی اچھی تھی بھائی, جو بھی فرعون دے رہا تھا آپ کو غلامی کے, وہی اچھے تھے, آدھا پیٹ مل رہا تھا, لیکن مل رہا تو تھا نا. یہاں تو سامنے بھی موت ہے, پیچھے بھی موت ہے. کیا کہا انہوں نے سورہ شعراء میں, آیت آتی ہے وَأَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ, اے موسیٰ تم تو پھنسا دیے ہمارے کو لا کے, اٹکا دیے. ناشکری دیکھو آپ. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جواب دیے اس کا. کیا جواب دیے؟ قوم بولی پھنسا دیے تم ہم کو, اِنَّا لَمُدْرَكُونَ. اب قوم جواب یہ دیے کہ دیکھو میں اپنے طور پہ لے کے نہیں نکلوں تمہارے, اللہ حکم دیا لے کے نکلوں. جب اللہ حکم دیا تو اللہ ضائع نہیں کرے گا, تم کو راستہ نکالے گا. ان ربی معی سیہدین, بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ دیکھ رہا ہے اور برابر کوئی راستہ نکالے گا. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ. اللہ نے حکم دیا ہے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے, لاٹھی ہے, ذرا مارو اس دریا میں. مارتے دونوں ٹکڑے ہو کے ادھر کا سمت دریا ادھر رک گیا, ادھر کا ادھر رک گیا. اور اللہ اس کو کیا فرماتے الفاظ, فکانا فرما, پھر
کالطود العظیم، دونوں طرف کا پانی ایک پہاڑ کی شکل میں ادھر ٹھہر گیا، ایک پہاڑ کی شکل میں ادھر ٹھہر گیا، اور بیچ میں سے راستہ نکل گیا. اب چلو یہاں سے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکل گئے، اور فرعون بھاگ کے آ رہا. جب انہوں نے دیکھا فرعون نے تو راستہ ہے، انہوں نکلے تو اپن نہیں نکلتے کیا؟ ہاں تو نے کیا کیا معلوم، جیسے یہ لوگ نکل کے ادھر چلے گئے اور فرعون کا لشکر آیا اور فرعون بولا چلو آؤ، جیسے ہی وہ اور اس کی فوج آ گئی وہاں پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ دونوں سمندر کو دریاؤں کو پھر اس دریا کو ملا دیا، اور ملا کے کہا کیا معلوم، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون کے اس کے لشکر کو ڈبو دیا ہے. اللہ کی مدد جب آتی ہے نا اس طرح آتی ہے، راستہ ایک ہی ہے، ایک نکل گیا دوسرا ڈوب گیا، الگ نہیں گئے ادھر سے کوئی، راستہ ایک ہی ہے. اللہ کی حکمت ہے، یہ سمجھ میں آ رہا؟ اس کی حکمت ہے، اس کا تصور نہیں کر سکتے آپ. نجات دیا اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ. پھر ان کے بعد پھر ان کا امتحان ہوا. اس کے بعد اب یہ دعا کے جو الفاظ آئے، موسیٰ علیہ السلام دعا کرے، ان کی دعا قبول ہو گئی، اور چونکہ پریکٹیکل انہوں نے عمل کیا اس کے اوپر دعا قبول ہو گئی، اور فرعون کے نظر سے نکل گئے. باقی کے تفصیلات ہیں. اب ہمارا مسئلہ کیا ہے یہاں پہ، فلسطین کا مسئلہ کیا ہے، وہ ذرا غور کرنا ہے. دیکھیے دعا کی جہاں تک بات آئی، ہم بھی دعا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں کیا بھائی؟ کتنے مسلمان دعا کر رہے ہیں؟ جتنے بھی ہے زمین پہ 150 200 کروڑ 200 کروڑ کچھ کام پورے دعا کر رہے ہیں اسرائیل کی بربادی کے لیے. کب سے کر رہے ہیں دعا؟ 50 سال سے کر رہے ہیں. کب سے کر رہے ہیں دعا؟ یہ پورے 50 سال سے دعا، اور اسرائیل کو تباہ کر دو، اسرائیل کو برباد کر دو، اسرائیل کو ملیا میٹ کر دے اللہ. پورے 50 سال سے اس مقام پہ بھی دعا ہو رہی جہاں پہ دعائیں رد نہیں ہوتی. ہر سال عرفات کے میدان میں اسرائیل کی تباہی کے لیے بدعا، منا کے میدان میں خطبے میں دعا، بدعا، برباد کرو اسرائیل کو. کعبۃ اللہ حرم کے اندر دعا، اسرائیل کو برباد کر دے. مسجد نبوی کے اندر دعا، اسرائیل کو برباد کر دے. ہر جگہ دعا ہی دعا، احرام کی حالت میں، حتیم میں، ہر جگہ دعا. پورے 50 سال سے اسرائیل کی بدعا کے لیے دعا ہو رہی ہے، تباہی کے لیے. کچھ ہوا؟ کچھ ہوا؟ اور طاقت و تو رونا، وہ دعا جا کے پلٹ کے ہم کو لگ رہی الٹا، اور ہم برباد ہوتے چلے جائیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ ابھی بتا. خالی دعا سے کام نہیں چلتا، اللہ کے جو کنڈیشن ہے نا اس کو اپنانا پڑتا پریکٹیکل طور پہ. وہ قوانین جو اللہ کے اس سے نہیں اپنا رہے آج ہم. ذرا کچھ ہو گیا تو ہم پریشان ہو گئے، دعا کر لیے، یہ کر لیے، وہ کر لیے، اس کے بعد رائٹ ہوتے سب بھول جاتے ہیں. بتائیے اب میں بات ہوائی فیر نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں پورے 50 سال سے اسرائیل کی برباد کے لیے دعا ہو رہی ہے. کوئی ایک آدمی، کوئی ایک ملک نہیں کر رہا، پورے امت مسلمہ دعائیں کر رہی ہے. اور پھر ایسے مقدس سے مقامات، عرفات کا مقام، مزدلفہ کا مقام، منا کا مقام، کعبۃ اللہ، مسجد نبوی، یہاں سے دعائیں ہو رہی ہے. برباد کر، کیوں نہیں سن رہا اللہ؟ بولو. یا دو پیغمبر مل کے دعا کر رہے ہیں تو نہیں تمہاری دعا قبول ہوئی ہے، مگر کنڈیشن ہے. وہ کنڈیشن پورا ہونے کے بعد دعا قبول ہوئی ہے. اللہ ہم کو بھی دیا کنڈیشن، اے رسول جو کتاب ہم نے اس میں قائم رہ جاؤ، اور توبہ کر کے جو لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں نا ان کو بھی قائم رہو بولو اس کتاب کے اوپر، پھر ہماری مدد آئے گی. پھر دعاؤں سے کچھ ہونے والا ہے. ہم کر رہے ہیں کیا آج؟ سوچو آپ ذرا ہمارے اوپر حالات کیسے. میں بہت ڈیٹیل سے لے کے آیا ہوں آپ کو. اگر میں خالی ایسی بول جاتا ارے یہ کیا ہے مول صاحب کیا بول رہے ہیں، یہ سب لوگ انہوں بول رہے ہیں، کچھ الگ ہی بول رہے ہیں، یہ بات آتی ذہن میں.
اسی لیے پریکٹیکل آپ کو بتا رہا ہوں. ہم بھی آج دعا کرو. کیا دعا کرو؟ کس کی دعا کرو؟ کس کے لیے دعا تو کرنا ہی ہمارا کام ہے. ہم دعا کریں گے یقیناً. دعا کرنا ہمارا کام ہے, وہ رب کا کام ہے, سنے نہ سنے. لیکن ہر مسلمان کا دعا کرنا فلسطین کے لیے آپ کو ان کے غم میں شریک ہونا ہے, آنسو بہانا ہے آپ کو. یقیناً وہ ہمارے بھائی ہیں. معاملہ فلسطین کا نہیں ہے, یہ معاملہ پوری امت مسلمہ کا ہے. یہ معاملہ فلسطین کا نہیں ہے, معاملہ بیت المقدس کا ہے. یہ ہمارے قبلہ اولا کا مسئلہ ہے. یہ ہمیں سب کو اس کا درد ہونا چاہیے, تکلیف ہونی چاہیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف کو نہیں دیکھتا, اپنے بنائے ہوئے اصول کے تحت وہ فیصلے کرتا ہے. ایک چھوٹا بچہ ہے, ابھی ماں کی چھاتی سے دودھ پی رہا اور ماں کا انتقال ہو گیا. کتنی تکلیف ہوتی ہے اپنے لوگوں کو, کتنی تکلیف ہوتی. اور وہاں حکم کس کا تھا اس کو روح کھینچنے کا؟ اللہ کتنا بڑا بے رحم ہے. یہ ابھی تو بچہ دودھ پی رہا, چھاتی کو لگا ہے, اور اللہ حکم دیا اس کے سانس لے لو, روح لے لو. کیا بات؟ اللہ کے بنائے ہوئے اصول اٹل ہیں. آپ کچھ بھی ہو جاؤ, ان قوانین کو جب تک نہیں اپنائیں گے آپ, کوئی رزلٹ نکلنے والا نہیں ہے, کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے. یہ بات قرآن میں بتا دی گئی تفصیل کے ساتھ. اور قرآن مجید کے اندر, میں وقت بہت ہو رہا اور مزید ٹائم نہیں لینا چاہتا آپ کا. ہمارے پاس قرآن مجید میں 2 جنگوں کا ذکر بڑے نمایاں طور پہ ملتا ہے. ایک جنگ بدر اور ایک جنگ احد. جنگ بدر تو مسلمان جیتے. جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے. جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 70 صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے. اور اللہ نے فرمایا کہ یہ جنگ مسلمان جیت رہے تھے, لیکن کچھ غلطی کرے ہم نے. کیا کیا؟ یہ مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ کو ہم نے ہار میں بدل دیا اللہ کی طرف سے. اللہ خود بولے قرآن میں سورہ آل عمران میں, لقد صدق اللہ وعدہ اذ تحسونهم بإذنہ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. اس کا مطلب یہی ہے, اللہ نے جو تم سے کامیابی کا وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو رہا تھا, اور تم صفوں میں گھس کے دشمن کو قتل کر رہے تھے تم, لیکن بعد میں تمہاری ہمت ٹوٹ گئی. تھوڑی دیر کے بعد میں پھر ہوا کیا؟ وہ تنازعتم, اور تم نے آپس میں اختلاف کیا. اختلاف امت میں رہیں گے تو اللہ کی مدد نہیں آتی. وہ اختلاف کیا تھا؟ کچھ قرآن میں سیرت کی کتابوں میں ہے. وہ اختلاف یہ تھا کہ جنگ احد جو چلی, جہاں پہ جنگ ہوئی ہے, احد کے دامن میں جنگ ہوئی ہے. پہاڑ پیچھے تھا جہاں دامن میں ہوئی, دشمن بھی سامنے, ہم لوگ امت مسلمہ پیچھے پہاڑ کے پشت میں. اور وہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ایک راستہ تھا جس کو درہ کہتے ہیں نا, وہ راستہ سے پیچھے سے دشمن آ کے وہاں پہ حملہ کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فوجی دستوں کو کھڑا کیا تھا جہاں بھی, کہ تم یہاں ٹھہرو, تم یہاں ٹھہرو, تم یہاں ٹھہرو, تم یہاں ٹھہرو, اللہ کے ترتیب تھی جنگی پوری وہاں پہ. اور 50 صحابہ کرام کو جو تیر چلانے میں ماہر تھے, اور ان کو اور ان کا کمانڈر مقرر کیا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, وہ بھی تیر چلانے میں ماہر تھے. اور وہ پہاڑ کے اوپر پشت پہ بٹھا دیا, کیونکہ وہ جو راستہ ہے نا, اگر ادھر سے دشمن داخل ہو گیا تو پھر ہمارا معاملہ پھانسا پلٹ جائے گا. پھر لہذا تم یہاں پہ 50 درے کے پیچھے آنے والے دشمن کو روکو, یہ بول کے بٹھایا تھا. اور یہ بھی بولا تھا کہ دیکھو, جب تک دوبارہ میں حکم نہ دوں یہ مورچہ نہیں چھوڑنا. تم یہ مورچہ میں جب تک نہیں بولوں دوبارہ, اس وقت تک مورچہ نہیں چھوڑنا. پھر یہ بھی تاکید کی تھی, دیکھو ہم دشمن غالب آ رہا ہے, ہم جنگ جناب علی دشمن جیت رہا ہے, ہماری لاشیں گر رہی ہیں اور پرندے آگے ہمارا گوشت لوچ رہے ہیں, یہ تم اگر دیکھ رہے ہو تب بھی تم مورچہ نہیں چھوڑنا جب تک نہیں میں نہ بولوں. یہ تاکید کر کے بٹھائے تھے وہاں پہ. اب لہٰذا اللہ فرماتے اللہ کا وعدہ سچا ہو رہا تھا, دشمنوں کو قتل کر رہے تھے, صفوں میں گھس رہے تھے ان کی, اور دشمن پیٹ پھینک کے بھاگ رہا تھا. یہ ہے قرآن میں بات, یہاں تک پیٹ پھینک کے بھاگ رہا تھا. اور پہاڑ پہ سے جو بیٹھے تھے لوگ, انہوں نے دیکھے کہ بھائی دشمن تو بھاگ رہا, لڑنے والا کون ہے؟ کون ہے لڑنے والا؟ لہٰذا وہ دشمن اپنا سامان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, ان کے ہتھیار ہیں, ان کے اونٹ ہیں, ان کے گھوڑے ہیں, فلاں ہیں, تلوار ہیں, سب چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں نا. اب وہ سب آگے بولے آپس میں کہ چلو بھائی اب تو مال غنیمت لوٹنا لینا ہے یہاں پہ. ہاں, اس میں کچھ صحابہ بولے کہ دیکھو اللہ کے نبی بولیں گے جب تک دوبارہ حکم نہ دیں نہیں چھوڑنا. کچھ لوگ بولے نہیں, مطلب کیا تھا اللہ کے نبی کا, یہی تھا نا, جنگ جیت گئے, وہ بھاگ رہے ہیں, تم سمجھے تو تم بیٹھے تو بیٹھو, ہم تو بھاگ رہے ہیں.
بات یہ ہوئی جیسے ہی یہ دیکھا وہاں پہاڑ خالی ہو گیا تیر اندازوں سے، اور اس وقت جو کمانڈر تھے نا وہ خالد بن ولید تھے، وہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، جیسے دیکھا خالی ہے معاملہ تو اپنے ایک فوجی دستے کو لے کے پیچھے سے انہوں آ گئے۔ اب پیچھے سے جب آ گئے تو ہوا کیا، ادھر سامنے بھی مشرکین ہیں، ادھر پیچھے بھی مشرک، بیچ میں مسلمان پھنس گئے، اور یہاں تک ہو گیا کہ گٹ مٹ ہو گئی کہ بعض باتیں آتی ہیں کہ ان کے ہتھیار سے خود مسلمان شہید ہوئے، پچھانے نہیں جا رہے، مڑ پھیڑ ہو گئے، ختم، جنگی نظام بگڑ گیا پورا۔ اب اس شیعہ کے اندر 70 صحابہ مارے گئے، اور قرآن یہ بول رہا ہے کہ تمہارے اختلاف کی وجہ سے ہوا یہ، ہم بلٹ یہ پھانسا، تم اختلاف کر رہی، تنازعتم فی الامر، اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا اور اللہ کے نبی کے حکم کے معاملے میں تم نے بحث کی، یہی بولا نا موسیٰ علیہ السلام سے بحث کرنا حکم میں، اسی وجہ سے تم کو عذاب دیا، اور تم کو جو عذاب دیا جا رہا ہے آج، تم اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑا، تم نے ان کی تعلیمات کو چھوڑا، ان کے لائے دین کو چھوڑا، اور تم فرقوں میں بڑھ گئے، شیعہ سنی بڑھ گئے۔ آج لوگ ممبر سے بول رہے ہیں ارے میں نے کہو حماس والے شیعہ ہیں ان کے لیے دعا بھی نہیں، ارے کون بولا رہی ہے، کہیں کو بول رہی ہے باتیں آپ، پھر یہاں لا کے ایک قسم کی بات پھر خواجت پیدا کر دے رہے ہیں، وہی بات ہو رہی ہے، وہ تنازعتم فی الامر، تم نے تنازع پیدا کیا، آپس میں اختلاف پیدا کر دیے، اسی وجہ سے ہم تمہاری جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں تبدیل کر رہے ہیں۔ اللہ بول رہے ہیں قرآن میں وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے رسول کی نافرمانی کی، کیونکہ رسول بولے تھے کہ میں بولے بغیر یہاں سے جگہ نہیں چھوڑنا، اور اللہ کے حکم رسول کی اجازت کے بغیر تم نے جگہ چھوڑی، اور تم نے رسول کی نافرمانی کی، تم اسی لائق ہے کہ تم کو سزا دی جائے۔ تو آج یہ سزا کیوں نہیں مل رہی ہمیں؟ اسی لیے مل رہی، دعا نہیں، 50 سال سے دعا کر رہے ہیں، بیواؤں کی دعا نہیں، اللہ قبول نہیں کرتا، بیوہ رو روئے تو شوہر واپس نہیں آتا، سمجھ میں آ رہا، بیوہ کی دعا وہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو دیا ہے نا کتاب اس کو مضبوط پکڑنا ہے۔ اب ہمارے پاس کیا ہو رہا، اور اسرائیل کے پروڈکٹ بند کرو، اس کو مت خریدو، اس سے مت خریدو، کیا کرتے ہیں ہے کیا آپ کے پاس کچھ ہے؟ جو لوگ بھی بول رہے نا وہ بات آپ کا واٹس ایپ پہ آ رہا، بھائی وہ نہیں لینا، یہ نہیں لینا، اس کی ڈیٹیل دے دی، ارے بھائی صبح ہوتے ہیں پہلے اسرائیل کے برش رگڑ رہے ہیں، کولگیٹ، دعوت آتے پیپسی کے باٹل آپ کے ٹیبل پہ ہے، شیونگ کرنے والے آتے گلیٹ کا برا رہے، اسرائیل کیا کریں گے؟ اگر واقعی میں آپ کو اتنی نفرت ہے نا، وہ چھوڑو، یہ چھوڑو، پہلے یہ چھوڑو، نکالو پھینکو جو بابو سے، کس کا یہ؟ اس کے پرزے کس کے ہے؟ فون کس کا ہے؟ فون بھیج رہا، واٹس ایپ کس کا ہے؟ فیس بک کس کے؟ سب کچھ دیکھو ذرا، بچہ رو رہا تو جنا جائے گی، میرے کو یہودی کا آئٹم ہونا، یہودی کا بیٹا رو مت، اب بھی دلا تم رہا، ارے کب یہودی کا آئٹم ہے بول رہا باپ نہیں، ارے میرے پاس بھی ہے بیٹا تو بھی لے، نہیں ہوتا ایسا، نہیں ہوتا۔ اچھا آپ یہ نہیں ہے کہ خالی اسرائیل کے آئٹم برخاست کرو، نہیں، اسرائیل کے ساتھ جتنے کنٹری کھڑے ہیں اس کی سپورٹ بھی، ان کا بھی ختم بائیکاٹ کرنا ہے آپ کو۔ کون کھڑے ہیں سب سے بڑے؟ امریکہ، برطانیہ، فرانس والا، کتنے دیکھ رہے نا، وہ سب کے ختم کرو، اور ختم کرنا تو امریکہ سب سے بڑا دشمن ہے ہمارا ایک معنوں میں، امریکہ تھوڑی دیر کے لیے ایک دو دن کے لیے ہاتھ ہٹا لے تو باقی نہیں رہ سکتا اسرائیل، سمجھ میں آ رہا؟ اسی لیے اس نے بول بھی دیا نا یہ بات، اسرائیل کے اوپر حملہ، امریکہ پہ حملہ تصور ہوگا، اسی لیے تو اس کی ہمتیں بڑھ رہی، میرے پاس بہت دنیا کی بہت بڑی طاقت ہے، میرے پاس اتنے کنٹری میرے ساتھ ہے، یہ کنٹری اتنے ساتھ ہے آپ دیکھ رہے تو سارے کنٹریوں سے سامان بائیکاٹ کرو، آپ جتنے بچے آپ کے امریکہ کو پٹکو واپس بلا لو فوری، کینیڈا میں کتنے ہیں، لندن میں کتنے ہیں، یہودی کنٹری نکالو، بلاؤ ان کو، یا تو اور بھیج رہے ہیں دبا کے، نہیں ہوتا یہ تو بےخوب باتیں بولتے اس کو، سمجھ میں آ رہا؟ کیا خریدیں گے آپ؟ بولو ہر چیز آپ کی، آپ کے پاس ہے کوئی کنٹری دینے والی؟ ٹھیک ہے نہیں لیتے کل سے اسرائیل کا، چلیے، اب کوئی ہے سعودیہ کا کوئی آئٹم پروڈکٹ آپ کے پاس، کوئی امارات دبئی کا ہے، کوئی ترکی کا ہے، بتاؤ بھائی ہے تو وہ لیں گے نا، آلٹرنیٹو کا کچھ ہے کیا مسلم کنٹری کا آپ کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے، ہر معاملے میں ان کے محتاج ہے میرے بھائی، ہر معاملے میں محتاج ہو بھائی،
پانی بھی پی رہے ہیں تو آج ہم جناب بسلری واٹر سے ان کا ہی آج کہاں ہے یہ پانی بھی ہمارے گھر میں آج سپلائی ہو رہا، وہ بھی یہودی کمپنی کا ہے. کتنے چیزیں ہم لائس کمپنی جو کھا رہے بچے آج خوب گھروں میں، کس کی لائس؟ کتنے چیزیں بولوں میں آپ کو، وہ نہیں یہ نہیں وہ نہیں، کہاں رہتے، زندہ ہی نہیں رہ سکتے آپ اگر بائیکاٹ کرے تو. اگر جناب یعنی میڈیسن وہاں سے آ رہا، آپ کو دوائیں وہاں سے آ رہی، آپ کو سرجیکل وہاں سے آ رہا، آپ کو آئٹم جتنے کیے کئی میڈیسن ایسے، اگر وہ نہیں بھیجے تو کتنے بیمار پورے مر جاتے ہیں. نہیں مرتے، پورے مر جاتے ہیں. ارے نو بائیکاٹ کرو، نو بائیکاٹ کرو، چھوڑو. اگر خود وہ لوگ بول دے گا ہم کوئی چیز نہیں دیں گے، تم کو بولے تو ہم پیرا پڑتے ہیں. ارے بھائی کئی کو روک رہے، بھیجو ہمارے پاس بڑھیا یہ دوا نہیں ہے، یہ میڈیسن نہیں ہے، وہ نہیں ہے. نہیں، یہ باتیں نہیں ہوتے. آپ کو ٹکر دینا ہے تو اس میدان میں اس لیول پہ آپ کو اپنی نسل کو اتارنا پڑے گا. آپ اپنے بچوں کو سائنٹسٹ بنانا پڑے گا، ڈاکٹر بنانا پڑے گا، انجینئر بنانا پڑے گا. پورے وہ علوم جو آگے بڑھ چکے ہیں وہ سب آپ کو پڑھا کے ایک ایسی امت آپ کو تیار کرنا پڑے گا اس وقت کہ ان کو جواب دے سکے اور دنیا کی وہ ضرورت بن جانا اس وقت، کیونکہ وہ ہماری ضرورت کو پورا کر رہے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں ہمارے پاس ذرا چار کچھ پیسے آتے تھے، ہم تعلیم کا تو سوچتے نہیں. ہمارے پاس چار پیسے آتے فوری دوسری شادی کی تیاری کرتے. ارے یار دوسری شادی کرنا ہی کیا؟ ہمارے پاس کہتے ہیں ذرا کچھ پیسے جمع ہوتے شادی دھوم دھام سے کرو. ہم کیا بتا رہے ہیں؟ کیا ہماری نسل کو کہاں پڑھا رہے ہیں؟ کہاں بھیج رہے ہیں؟ ہے کیا؟ پان کے ڈبے، مرچا گلگلے تلو، ٹیکسی چلاؤ. سمجھ میں آ رہا؟ زیادہ کپڑے کی دکان، یہ دکان وہ دکان، ترکاری بھاجی امکا ڈمکا، بس یہی چاہے. اب کون سی تعلیم میں کہاں ہے آپ اس دنیا کی لیڈ کرے ہوئے ہیں. اب اس سے پہلے مسلمان 600 سال تک فرانس میں حکومت کیے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر پوری دنیا کا ورلڈ کلاس کا جناب یعنی کنٹری تھی وہ مسلمانوں کی. یہودی اور عیسائی ان یونیورسٹی میں آگے پڑھتے تھے. مصر میں آج بھی جناب یعنی جامعۃ الازہر ہے، فاطمین کے دور میں قائم ہوئی تھی. اس کے اندر سائنس، ٹیکنالوجی، میڈیسن سب پڑھایا جاتا تھا. یہودی اور عیسائی آگے پڑھتے تھے، مسلمانوں کی حکومت تھی. سمجھ میں آ رہا؟ اسی طرح بغداد میں حکومت تھی، سارے وہ پورے سائنٹیفک علوم تھے پورے. آج وہ سب ختم کر کے کوئی تعلیم ہمارے باقی نہیں رہی. بچوں کو کالج نہیں ہمارے پاس، کھانے پینے کے لیے عیش میں ہم پیسے خرچ کریں، ایجوکیشن کی اہمیت ہی باقی نہیں رہی ہماری آج. ہاں اور بعض لوگ تو یہ بولے کہ دنیائی تعلیم انگریزی نہیں پڑھنا بھائی، چلو نہیں بچے کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ. کیا کرتا انہیں حافظ بنا کے؟ انہیں حافظ عالم بن کے بڑی مشکل سے 15,000 20,000 کا مہینہ، انہیں ڈاکٹر انجینئر اعلیٰ تعلیم ڈال کے انہیں 2 لاکھ اٹھا رہا تنخواہ. اس کی حقیقت ہے. کس کی مدد کریں گا انہیں؟ بولو آنکھیں کھولیے. آپ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. وہ جس میدان میں آگے بڑھے آپ کو بھی بڑھنا پڑے گا. آپ کو یہ سارے علوم حاصل کرنا پڑے گا پورے. اس کے بغیر اللہ کی مدد آنے والی نہیں ہے. جب تک تلوار اور گھوڑے میں طاقت تھی اور تلوار اور گھوڑے کی لڑائی تھی، مسلمان اس کے اندر ماہر تھے. سمجھ میں آ رہا؟ آج گھوڑے اور تلوار کی لڑائی نہیں ہے، آج راکٹوں کے بٹنا دبانے کی ہے. اور جس کے پاس یہ بٹن رہیں گے انہیں کامیاب رہے گا. کچھ بھی بولو، دعائیں کر لو، کیا بھی کر لو، دعائیں کر لو. دعائیں کسی کو روکنے والی، کوئی راکٹ کو نہیں روکتی دعا. دارالاسباب دنیا میں جب تک دوسری قومیں جس طرح ہر میدان میں آگے ہیں، اس تک ہم نہیں پہنچیں گے. اس وقت تک اللہ بھی ہماری مدد نہیں کرتا. قرآن میں اللہ یہی بولا نا، تم دشمن کے مقابلے میں پوری طاقت اور قوت سے تیار رہو. سورہ انفال اٹھا کے دیکھیں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. فرمایا کہ پوری طاقت کے ساتھ نشان لگے ہوئے گھوڑے تم تیار رکھو، پورے اسلحہ سے لیس رہو تم لوگ جناب یعنی، تاکہ تمہارا جو دشمن ہے وہ تم سے ہیبت کھا جائے، اور جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہیبت کھا جائے تمہارے ہتھیار سے. اب گھوڑا تلوار لے کے لیے تو کون ڈر رہا ہے؟ کوئی ڈر رہا گھوڑا کا؟ اب جس کے بعد راکٹاں ہیں، بم آئے گا، اس سے ڈر رہا ہے. خالی امریکہ کے جنگی تیار ہے اڑ رہے تو ڈر بنا دے. ہیبت بتا رہا صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ وہ تیار ہے اڑ رہے ہیں. فوج اس کی جو آواز ہے اور اس کی جو بمبارڈمنٹ ہے، اس کے بعد کاربیٹ بمنگ جو ہوتی ہے نا جناب یعنی، ایک کونے سے وہ کونے تک اس کا نشانہ، اس کا رینج جو ہے نا، خالی وہ دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ہو رہا ٹیسٹ تو ہیبت ہو رہی تھی اس کے اندر. اور اللہ نے قرآن میں کیا بولا؟
اے مسلمانوں تمہاری حیبت میں ان کے دلوں میں ڈالتا ہوں. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکتم. ان قریب اے مسلمانوں تمہاری حیبت مشرکوں کے دلوں میں ڈالنے والا ہوں میں. قرآن بول رہا ہوں. اب کس کی حیبت کس کو ہو رہی ہے؟ ہماری حیبت ان کو ہو رہی ہے, ان کی حیبت اپنے کو ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی؟ میدان میں ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی ان کے پاس آ گئی, ان سے ڈرنے ہو رہا. ان کی جو ایجاد ہے, ان کی جو ترقی, اس سے ڈر ہو رہا. اللہ بولے تم بھی اگر یہ طاقت میں آ جاتے تو وہ تم سے بھی ڈرتے, بھاگتے ہو. جب تک مسلمانوں کو طاقت تھی وہ بھاگ رہے تھے تم چھوڑے. خالی دسترخوان. ہمارا استاد تو باورچی بنا ہوا ہے, سمجھ میں آ رہا, ایک سے کالے ایٹما بنا دے رہا ہوں. جمناب یاری چکن بنایا تو ایسا دکھ رہا, انہیں تل کے بھیجا تو لا کے رکھے تو مچھلی کتنے کلو کا مچھلی بول کے ڈالی, بعد میں ارے نہیں ہوتی یار چکن ہے. بولا استاد ہے نا, سائنٹسٹ ہمارے ہیں حیدرآباد کے سائنٹسٹ, چکن کو بھی یہ کیٹ فش بنا دیتے ہیں. نہیں ہوئیں گا, سوچو سنجیدہ ہو جائیے. یہ جذبات سے کام نہیں چلنے والے ہیں, دعاؤں سے خالی کام نہیں چلتے جب تک اسباب اختیار نہ کی جائے. بھائی خالی دعا ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگی ہتھیار پہن کے محاذ پہ کیوں آتے ہیں؟ وہیں پہ تم لوگ جاؤ میں دعا کرتا ہوں بولتے تھے. نہیں, جنگی ہتھیار لباس پہن کے آ گئے رسول اللہ. اللہ کے نبی کی دعا رد ہوتی کہ نہیں ہوتی تو تم جاؤ, میری دعا رد نہیں ہوتی تم جاؤ, تم لڑو, میں دعا کروں گا فتح ہو جاتی. یہ بولے نہیں, سب سے پہلے صحابہ آپس میں ادھر ادھر کر رہے ہیں, کہا جنگ کیسا کریں گے, کیا کریں گے, ایسی بحث ہو رہی آپس میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں سے جنگی لباس پہن کے نکلے, بحث ختم کرو چلو میرے ساتھ. یہ ہے یہاں پہ ہمارے مولوی صاحب بولے جاؤ میں تو دعا کر رہا ہوں, تم لوگ کرو کام, جاؤ. سمجھے آپ؟ نہیں ہوتا. امام جیسا مصلی میں سب سے آگے ہے نا, یہاں پہ بھی آگے رہنا ہے انہیں. دوسروں کو خطرے میں ڈال کے میں مصلی پہ پڑھتا ہوں جاؤ بول کے نہیں ہے. یہی ہو رہی ہے آج ساری معاملات. اللہ محفوظ رکھے. آج دنیا کے اندر کس کیسی باتیں آ رہی, کیسے کیسے یہ واٹس ایپ آ رہا. دیکھیے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹیلی فون, اس کے اوپر واٹس ایپ فلاں 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 جو بھی نیوزیں ہم دیکھ رہے ہیں نا, یہ نیوز کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے آپ کو نہیں معلوم. کیوں نہیں معلوم؟ اسی لیے نہیں معلوم, سارا میڈیا یہودیوں کا ہے. جو نیوز یہودی بھیجنا چاہتا وہی آئیں گی اس کے اوپر. یہ ذہن میں رکھو آپ. عام نارمل حالات میں بھی وہاں کی نیوز کوئی دوسرا نہیں لے سکتا. اب تو جنگی حالات ہیں, کیسے آ رہے نیوز, آ رہے کہاں سے آ رہے, کچھ نہیں ہے. جتنے بھی نیوز آ رہی سب یہودی, پورا میڈیا ان کا ہے. آپ کو معلوم ہے ہر جگہ انہوں یہ ہندوستان کا میڈیا بھی ان کے کنٹرول میں ہے. ساری جگہ نوٹ کا معاملہ پورا بینک ان کے ہاتھ میں ہے, معیشت ان کے ہاتھ میں ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں ہے. ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ خالی چھپا ہے اور کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. خالی شیروانیوں کے بٹنا ہے, بس دعاندار تقریر ہے, اور کیا ہے؟ اس کے ساتھ کچھ اور ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہے. سب چیز وہی ہے. دنیا کے اندر سب سے زیادہ نوبل پرائز لینے والے کون ہیں؟ دیکھ لو, یہودیاں ہیں سب. سائنس جن بچوں کو آپ کالجوں میں بھیجے ہیں نا, اس کالج کے اندر سائنس اور پڑھانے والے یہودی ہیں, چاہے برٹش ہو چاہے امریکہ ہو. ٹیچر عربی ہے سارے. بولنے کا مطلب میرا یہ ہے, علم اپنی جگہ. کیا کہا تھا؟ علم حاصل کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں قیدی آئے تو کیا لیے خدمت ان سے, جتنے بھی قیدی تھے, پہلے تم کو چھوڑا جائے گا, ایک شرط ہے, ہماری قوم کے بچوں کو ہمارے تم پڑھنا لکھنا سکھاؤ. دیکھا آپ نے, آئے تھے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے, مسلمانوں کا قاتل ان کا استاد بن گیا ہوا. یہ ہے تربیت, یہ ہے اصل چیز دیکھنے کی, دور اندیشی. اس سے کیا کام لینا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. کچھ بھی بولے یہودی, کچھ بھی بولے یہودی, کچھ بھی بولے یہودی. کر رہا کیا کر رہا ہے؟ دشمن ہمارا. اس میں کوئی بات ہے, قرآن کو بولا. لیکن ہمیں ان کے مقابلے میں کیا کرنا ہے؟ کچھ کرے آج تک؟ کچھ ہوا؟ اسرائیل قائم ہو کے جناب یعنی لیگلی طور پہ وہ 47 یا 37 میں آگے بسنا شروع ہوئے. باضابطہ 48 کے اندر جو ہے ان کو ایک ریاست کا درجہ بھی مل گیا اس وقت. اس کے بعد ان کی جنگ بھی ہوئی. کس سے ہوئی؟ مصر سے ہوئی, جارڈن سے ہوئی, شام سے ہوئی, تینوں جگہوں سے. اور وہ ابھی تو بنا تھا, ابھی تینوں ملکوں کو مار دیا اس نے اور ان کی زمین لے لیا.
گولان کی پہاڑیاں اردن کے اس کے قبضے میں. اس وقت کچھ بھی نہیں تھا انہیں. تم تو باپ دادا سے تمہارا ملک ہے نا, کیا کرے تم؟ کچھ بھی نہیں کرے بھائی. امت مسلمہ ختم ہو گئی ہے چھوڑ کے. تعلیم تعلیم, قرآن کا پہلا لفظ ہے اقرا, پڑھو. پڑھو کے معنی خالی یہی نہیں, ہر دنیا کی ہر تعلیم پڑھو. پڑھو تم تو ایسا ہتھیار, ایسی قوم بنو تمہارا دشمن تم کو دیکھ کے ہیبت میں آ جانا. دنیا کے اندر جس کی طاقت ہوتی نا لوگ اس سے ہی ڈرتے. آج کیا ہو رہا مانو, اتنا مار رہے ہیں یہودیاں عیسائیوں کو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے 57 ملکوں میں سے. اس کا ری ایکشن کیا ہو رہا آپ کو معلوم ہے کچھ؟ جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا, جو فرقہ پرست لوگ مسلمانوں کو مار رہے ہیں, کاٹ رہے ہیں, داڑ رہے ہیں, ان کے حوصلے اور بلند ہو گئے. کیا بول رہے ہیں لوگ, مارے مارو نا, کوئی نہیں پوچھ کے دیکھتا. دیکھو 57 ملک ہے, دیکھو مار رہا انہیں, کچھ آ رہے بیچ میں کوئی تو بھی ہو رہا. کیا ان کے لیے حوصلے بڑھ رہے ہیں اب, یہاں پہ حوصلے بڑھ رہے ہیں. کوئی نہیں پوچھے دیکھتا ان کو مارو نے, نہ عرب نہ سعودی نہ دبئی, کچھ نہ مارو. یہ حالات ہیں. کوئی بھی نہیں آ رہا, نہ ترکی آ رہا, انہیں آ رہا, نہ کچھ بھی نہیں آ رہا. کیوں ایسا؟ یہ اللہ کا ایک نظام ہے جو بنایا گیا ہے, اس نظام کے خلاف سب جو کچھ ہو رہا ہے. اسی لیے مجھے اور آپ کو اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو اپنانا ہے. اور سب سے پہلی بات تو یہی ہے, اگر تم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے دعوت کا کام کرو. اللہ یعصمک من الناس, اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے. دعوت کا کام, اللہ کی طرف بلانا لوگوں کو. موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے, ڈرو مت, جاؤ دعوت کا کام کرو, جاؤ ہم بچانے والے ہیں تمہیں. تم ڈرو مت, کام کرو اپنا دعوت کا, تم ہم بچانے والے ہیں. ایک حدیث شریف آتی ہے کہ دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی, وہ تو ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی. ایک ترمذی کی حدیث ہے, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرماتے ہیں, والذی نفسی بیدہ لو بدا, والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر, لازماً یقیناً تم جناب علی دعوت کا کام کرو گے, لوگوں کو حق کی طرف بلاؤ گے, لوگوں کو بھلی بات بتاؤ گے, خیر کی بات بتاؤ گے, اور لازماً تم لوگوں کو برائی سے روکو گے, شر سے روکو گے, شرک سے روکو گے. او لا یوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عنده ثم لتدعون ولا یستجاب لکم. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا پھر؟ اوپر سے عذاب آئے گا. ثم لتدعونه, اور اس کو تم اللہ سے دعا کرو گے, ولا یستجاب لکم, تمہاری دعا نہیں قبول کی جائے گی. یہ کام کرو بول رہے, جیسے اللہ یہاں بتایا نا دعا کے لیے کنڈیشن کیا ہے, یہاں بھی پایا مسلمانوں تمہارے پاس فرض ہے یہ کام دعوت کا کرو. وہ مشہور حدیث بھی ہے ایک, آپ سنتے ہیں اکثر, اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بھیجے ایک بستی کے گاؤں میں کہ جا کے اس بستی کو تباہ کرو. آئے جبرائیل علیہ السلام بستی کو تباہ کرنے, دیکھے ایک مقام کے اوپر بہت بڑے بزرگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, لمبی داڑھی ہے, جبہ فلاں فلاں, بس اللہ کے ذکر میں لگے, ایک سیکنڈ کے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہو. جبرائیل علیہ السلام بولے اتنا بڑا نیک آدمی, اتنا بڑا متقی, اور اس کو کیسے میں عذاب دوں؟ پھر بھائی اللہ کہ اللہ اس بستی میں تیرا ایک بندہ ایسا بھی ہے, قال یا ربی ان عبدی کا فلانا, اے میرے رب اس بستی میں ایک فلاں بندہ ایسا بھی ہے, لم یاسی کا طرفت عین, پلک چھپکنے کا جتنا وقت ہے اتنے وقت بھی تیری یاد سے تیرے ذکر سے غافل نہیں ہے انہیں, ایسا بندہ تیرا اس بستی میں ہے. تو اللہ کیا حکم دیا جبرائیل کو, ساری بستی کو اس کے اوپر پلٹ دو. قال فاقلبها علیہ وعلی, اس کو پہلے تباہ کرو تم. فإن وجهه لم يتعارى في ساعة قط, پوری بستی گناہ میں مبتلا تھی, شراب اور قواب میں مبتلا تھی, شرک میں مبتلا تھی, اور یہ خالی گھر میں بیٹھ کے ذکر اللہ کرتے بیٹھا ہوا ہے. اس کے پیشانی پہ ذرا بھی بل نہیں آیا کہ اللہ کے بندے اتنے نافرمانی کر رہے ہیں, میں جا کے ذرا ان کو سمجھاؤں تو صحیح. مارو اس کو, پہلے بولے, پہلے اس کو بات.
اسی لیے میں بولا نا مسلمان گناہ کرے تو ڈبل عذاب، کیونکہ انہیں واقف ہے، اس کو معلوم ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ میرے بھائی بہت بڑی باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، یہ کیونکہ حالات بڑے خطرناک ہونے والے ہیں اس وقت۔ اللہ کی مدد کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں سیدھے راستے پہ آنا پڑے گا، اپنے عقائد کو درست کر لینا پڑے گا، اتحاد اور اتفاق میں آنا پڑے گا، مسلکوں کو جماعتوں کو ختم کرنا پڑے گا۔ ایک صاحب بڑی اچھی بات بولے تھے، مہدی آئیں گے، بار بار بول رہے مہدی آتے، ایک عجیب بات ہے مہدی آنے کی، اچھی پتے کی بات ہے، ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں نا بھائی، مہدی آ کے اعلان کریں گے میں مہدی ہوں، اور وہ مہدی جناب علی اہل حدیثوں سے نکلیں گے، سنیا کوئی انہیں اہل حدیث سے مہدی معلوم ہے، مہدی آئیں گے دارالعلوم دیوبند سے نکلیں گے مہدی، بریلوی میں نہیں تو دیوبندی مہدی کو معلوم ہے اس کو، سنیوں میں سے نکلیں گے، مرشدوں میں سے، تبلیغ میں ہونا دوسرے والے بولیں گے ارے ہماری جماعت کا نہیں ہے مہدی کا صاحب گیا مہدی کا ہم سے۔ تو مہدی آنے سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ پلیٹ فارم تیار کرنا پڑے گا مہدی کے لیے۔ وہ پلیٹ فارم کیا ہے؟ فرقوں کو پہلے ختم کرو، نہیں تو ادھر آیا تو اپن نہیں مانتے، ادھر آیا تو انہوں نہیں مانتے، کیا بھائی یہی ہے نا؟ بڑی اچھی بات بولے ایک صاحب، میں دیکھ رہا تھا واٹس ایپ پہ، بڑی پیاری بات۔ اور پھر یہ ہمارے پاس ایک چل رہا لمبا چوڑا کہانی قصے، کیا ہے وہ؟ غزوہ ہند۔ یہ غزوہ ہند بولے کہ اپنے کو دبا کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، غزوہ ہند ہونا تھا، ہو گیا غزوہ ہند۔ محمود غزنوی قاسم آئے، اس نے ہندوستان میں حملہ کرے، حکومت کرے، 800 سال 600 سال حکومت کرے، غزوہ ہند ہو گیا پورا۔ اب کون سا غزوہ ہند آ رہا؟ اب غزوہ ہند بول کے ہندوؤں کو بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں غزوہ ہند؟ ہماری ایک دن طاقت آنے والی ہے، ہماری فوج آنے والی ہے، کالے جھنڈے لے کے ایران سے ادھر آئیں گے، ایران سے ادھر آئیں گے، ہندوستان میں ہماری حکومت بن کے دماغوں میں بٹھا دیے، اور انہوں آپ کے خلاف ہتھیار جمع کرنا شروع کر دیا۔ تم تو لاٹھیاں بھی نہیں جمع کرے، انہوں تم بول رہے آرے کہتے رہیں گے مہدی بول کے، کیا کر رہے ہیں انہوں؟ آپ جناب علی اوپر اسٹیج میں بھیج رہے ہیں، انہوں بھیج رہے ہیں، تو امام مہدی کون بھیج رہے ہیں؟ ارے جو بھی کام کر رہے دوسروں کو ہی فائدہ ہو رہا ہے اس کے اندر، کہاں سے آ گئے آپ کی یہ بہت غزوہ ہند بول کے غیر ضروری؟ کون بولے بابا؟ یہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے اس کی، ایک آدھ حدیث ہے ترمذی کی ایک حدیث، اور اس میں بھی یہ باتیں نہیں ہیں، اس میں غزوہ ہند ہونا تھا، ہو گیا۔ علماء محققین بول رہے ہیں اس کو تحقیق کر کے، نہیں ہو گیا، ایسا بول کے ہندوستان میں چھیڑخانی نکالنا ہے، نہیں چھیڑخانی نکل رہے ممبروں سے بول کے، اور ایسے لوگوں کو میڈیا میں بلا کے انٹرویو لے رہے ہیں، انہوں مولانا سے انہیں انٹرویو لے رہی، کیا لے رہی؟ ارے غزوہ ہند، ہاں صحیح ہے بولے، آئیں گے ایران سے کالے جھنڈے آئیں گے، ہندوستان پہ قبضہ کریں گے ہم، لے اچھے خاصے مسلمان کو جو ہے مشکل میں ڈال رہے ہیں آپ یہ بول کے۔ ہاں اب تم آئے بول رہے تو پھر ان کے تو دماغ میں ارے پہلے یہ لوگ 800 سال کرے، پھر کیا کرتے کہ ان لوگوں یہ دماغ میں آ رہی بات ان کے آ رہی، تو فرقہ پرست ایک ہو جا رہے ہیں، ارے غزوہ ہند ہم سب کو ایک ہونا ہے مسلمانوں کے خلاف، پورے ان کی حکومت آنے والی ہے، اور بیانات بھی دے رہے ہیں لوگ 2050 تک مسلمان کے اتنے تعداد میں جائیں گے، فلاں فلاں ان کی حکومت بول کے ووٹ جمع کر۔ نہیں ہے میرے عقل کے ناخن لو، ہوش میں آؤ، کیا بولنا ہے کیا کرنا ہے، قوم کو تباہ کر رہے ہیں ہمارے لیڈر بھی، ہمارے مولوی دونوں مل کے بھی ہے، سمجھ میں آ رہا؟ اچھے خاصے لوگوں کو اپنے ووٹ کے لیے، اپنے چندے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ بچا کے رکھے ان فتنوں سے، فتنے ہیں یہ سب۔ آپ کو ہدایت چاہیے، قرآن پڑھیے، آپ کے پاس اللہ کی کتاب آپ کے گھر میں موجود ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھیے، آپ ترجمے سے پڑھیے، اس میں قیامت تک کے لیے کیا ہونے والا اس کے اندر ہے۔ ابھی آپ کے سامنے باتیں آئی وہ ساری، سمجھ میرا کوئی اور جگہ نہیں، یہی ہے قرآن کے اندر وہ ساری باتیں، پڑھو تو صحیح آپ قرآن میں کوئی ایسی بات ہے نہیں ہے بابا، ایسی باتیں ہم بول رہے ہیں، سمجھے آپ؟ حکومت اقتدار فلاں فلاں یہ وہ، سمجھ لا اسلامی نظام دیات خام وہ کریں، یہ سب باتیں بکواس ہیں۔ دعوت کا کام نہیں کریں گے تو آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے، قرآن یہ بولتا ہے۔ اور معاملہ حکومت کا رہا، ہم جسے چاہتے حکومت دیتے ہیں، تلک الایام نداولها للناس، لوگ قوموں کے درمیان میں ہم پاور کو بدلتے رہتے ہیں، کبھی مسلمان کے پاس تو کبھی کرسچن کے پاس، کبھی عیسائی کے پاس، کبھی چائنا کے پاس، کبھی تاتاریوں کے پاس، کبھی منگولیوں کے پاس، یہ قوموں کے اندر اللہ تعالیٰ بدلتے رہتا ہے۔ آپ کو نہیں دیا حکومت، اللہ نہیں دیا،
تقریباً دنیا میں کرے نا جی, اور وہ بھی کوئی 50 سال 60 سال نہیں کرے بھائی, 600 800 سال تک آپ حکومت کرے. آپ دیا نا آپ کو, اب دوسرے قوموں کی باری ہے, اللہ ان کو دے رہا, وہ بھی اس کے ہی بندے ہیں. آپ کو دیا تو آپ کیا کریں, وہ ریکارڈ میں اللہ کے پاس ہے, اور ان کو دے رہے ہیں, دونوں کیا کریں گے؟ ہم ان کا بھی ان سے امتحان لے رہے ہوں, امتحان کے لیے ہے. بول دے اللہ یہ ہم تمہارے دشمن کو ہلاک کریں گے اور تم کو حکومت دیں گے, اور دیں گے تو اسی لیے ہم دیکھیں گے تم کیسا حکومت کرتے ہیں. یہ بات آئی انہی آیات میں, سورہ اعراف کی آیات میں. اور کیجئے, سوچئے, حالات بڑے نازک ہیں. اس وقت آپ کو قوموں کی ہمدردی میں آگے بڑھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ سے جنگ کی بات کریں, کاٹ دھاٹ کی بات کریں, آپ کی جناب علی کی اسلامی نظام کی بات کریں. آپ یہ باتیں اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. اس وقت حالات ایسے, اس وقت آپ کو اب آگے چل کے اور کیا ہوتے نہیں معلوم, حالات کس قیس بدلنے والے ہیں. ابھی آپ کو جو میڈیا میں آ رہی ہے وہ بھی بتایا آپ کو, یہ نیوز جو یہودی چاہ رہے وہی نیوز آپ کے پاس آئے, دیکھ لو آپ. اب یہ جو حالات ہوئے ہیں نا, فلاں راکیٹا داغے, وہ داغے, ہو سکتا ہے کہ میری اپنی سوچ ہے, اس کے اندر بھی اسرائیل کی ایک چاہ نہیں ہے, تاکہ اسرائیل یہ چاہتا کہ غزہ کی پٹی کو کھنڈیر بنا دیا جائے, اور کھنڈیر بنا کے دوسری قوموں کی ہمدردی حاصل کی جائے, اور وہ ہتھیار لے لیے جائیں, اور غزہ کی پٹی پہ قبضہ کیا جائے. اسی لیے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. اور یقیناً آپ کو یہ باتیں ابھی نہیں ملیں گی, اب 1 سال 6 مہینے کے بعد میں یہ حقیقت کیا تھی آپ کو پتا چلے. 9/11 کی بات کیا تھی, کیا سچا تھا واقعہ؟ وہ کچھ نہیں, بنایا تھا ان کا, کیونکہ 9/11 کو بنیاد بنا کے ان کو عراق کو تباہ کرنا تھا, ایران کو تباہ کرنا تھا, اور اس کے بعد لیبیا کو تباہ کرنا تھا. یہ تباہ کرنے کے لیے اس نے کیا کیا, اپنے ہی 2 ٹاور کو تباہ کر لیا. نیوز آ گئی, رپورٹنگ آ گئی ہے, اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے اس کے اندر کتنے کے ہزار یہودی کام کرتے تھے, اور جس دن بمباری اس دن یہ کہ یہودی بھی نہیں آئے کام پہ. تو یہ بھی معاملہ وہی ہے, بعد میں آپ کو پتا چلے گا. کسی کی مجال نہیں ہے آپ کے پاس نیوز آ سکے وہاں کی, سمجھ میں آ رہا. ان کے ہر چیز تباہ ہے, ان کا انٹرنیٹ تباہ ہے, ان کی ٹی وی تباہ ہے, کوئی باقی نہیں ہے اس وقت فلسطین کی. اب ہے تو دیکھتے جو یہ وہاں سے جو نیوز آ رہی ہے آپ تک, میرے تک آ رہی, وہ کوئی بھی نیوز دیکھنے سے پہلے یقین مت کیجیے, آپ ذرا دماغ کو گہرائی سے لڑائیے, سچائی اس کے اندر کتنی ہے بہت ضروری ہے. ہم کیا کرتے, فوری دیکھ لیے نا, میرے ایک دوست کو فلاں گویا کہ اللہ حکم دے دیا آپ کو, بھیج اس کو بول کے, یہی چل رہا سارا معاملہ. نہیں ہے, بہت سنجیدہ ہو جائیں گے آپ لوگ, بہت سنجیدہ ہونا ہے مجھے اور آپ کو. حالات بڑے خطرناک آگے چل کے ہونے والے ہیں, لوگوں کی پلاننگ ہے, اور اللہ کا وعدہ بھی ہے اس سلسلے میں. یقیناً مسلمانوں امت مسلمہ کے اوپر بہت بڑے مصائب آنے والے ہیں, اور اس کی ایک مثال آپ کو مل گئی, پورے ایک جگہ جمع ہوئے تو مسلمانوں کی بہت بڑی تباہی ہونے والی ہے. وجہ کیا ہے؟ کتاب چھوڑنے کی وجہ ہے, دین میں قائم نہیں رہنے کی وجہ ہے, اور موجودہ دور میں جو اسباب اختیار کرنا وہ نہیں کر رہے. سامنے والے سے لڑنے کے لیے جس معیار کا ہتھیار آپ اس کے پاس ہے, اسی معیار کا آپ کے پاس ہونا ہے. مارنا تو دور کی بات ہے, خالی انہیں جو بھیج رہا جناب علی اس کو ڈیفینس کرنے کے لیے نہیں ہے ہمارے پاس, نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی لیے بہت بڑے مسائل آنے والے ہیں. اللہ محفوظ رکھے امت مسلمہ کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس کو اپنی حفاظت میں لے لے. اللہ سے رات دن دعا کیجیے, اور زیادہ طور پہ اپنے بچوں کے اوپر تعلیم کے اوپر زیادہ زور دیجیے. آپ بچوں کو موجودہ دور میں جو تعلیم پڑھانا ہے ہمیں, وہ پڑھائیے. بہت لازم ہے اس وقت. اچھے سے اچھا ڈاکٹر بننا, اچھے سے اچھا مسلمان رہنا, اچھے سے اچھا انجینئر بننا, اچھے سے اچھا مسلمان رہنا, انہیں بہترین امام بھی رہنا اور بہترین ڈاکٹر بھی رہنا. یہاں الگ معاملہ ہے, انہیں ڈاکٹر نہیں, امام نہیں, انہیں امام نہیں, انہیں ڈاکٹر نہیں. مولوی الگ, مرشد الگ ہو گیا, سمجھ میں آ رہا, دونوں الگ ہو گئے. انہیں مولوی داڑھی رکھ لیا, انہیں سوٹ ووٹ پہنا, ٹائی لگا تو مسٹر, قصہ ختم. اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ, مولوی داڑھی والے دیندار لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, اور دکان پہ بیٹھ کے نماز کو نہیں آ رہا, اقیموا الصلاۃ, من زکات دے رہا ہوں بول رہا ہوں. دونوں الگ ہو گئے. اب انہیں ظاہر ہے کہ مولوی صاحب گئے چندے کے لیے, انہیں نماز کو بخاری جمعہ پڑھ کے بیٹھ گا, اب انہیں دے رہا 5000 رمضان میں, اس کو بولتے ہی نہیں لوگ, آپ نماز کو کیوں نہیں آتے؟ اس کو معلوم ہے 5000 سے چندہ جا کے 50 روپے بھی نہیں مل سکتے, معلوم ہے. تو کیوں آخر یہ چیز میرے بھائی,
نہیں. اللہ سے دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ائمہ کو, ہمارے دیندار طبقے کو, ہمارے مدارس کو شعور میں لائے اور ان کے اندر حرکت پیدا کرے. ہم دیگر قومیں جیسے ترقی کر رہے ہیں نا, ہماری قوم بھی آگے بڑھے, ہماری امت بھی آگے بڑھے. جیسے پہلے دور میں تھے, پہلے دور میں تھے جتنے سائنٹسٹ تھے سب مسلمان تھے. اب پڑھیے کتابیں, ہم سب مسلمان تھے, ہم بھول گئے اس کو. خالی بس اس کے لیے رکھ لیے. اللہ محفوظ رکھے. اللہ سے دعا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم يا رب العالمين, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان, اللهم انصر المجاهدين في كل مكان, اللهم انصر المجاهدين في كل مكان واحفظهم وانصرهم على عدوهم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين, اللهم اعز الاسلام والمسلمين, اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اے بار الہ امت مسلمہ کے اوپر رحم فرما. اے بار الہ جو کچھ فلسطین میں بمباری ہو رہی ہے اے اللہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, اللہ اس کو رکا دے اپنی قدرت سے پروردگار. اللہ دشمنوں کے دلوں میں رحم ڈال دے, اللہ دشمنوں کے دلوں کو پھیر دے پروردگار. اللہ دشمنوں کو ذرا میرے اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے پروردگار. اے اللہ یہ بھی کوئی غیر نہیں ہے, تیرے نبی کی امت ہے. یہ بھی اے اللہ یہ تیری نبی کی امت ہے, تیری کتاب رکھتے ہیں, انہیں توفیق دے تو نبی کی کتاب کو, اللہ کی کتاب کو پڑھیں اور وہ سمجھیں. اے اللہ اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. عالم پوری دنیا کے بڑے بڑے جو لوگ بھی ہیں اے پروردگار, اللہ تیرے ذات سے کوئی چیز بعید نہیں ہے پروردگار. تیرے حکم سے جناب علی سب کچھ ہو سکتا ہے پروردگار. تو نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے میری طاقت اور قوت یہ ہے کہ میں ارادہ کر لوں ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے پروردگار. تو خاطر مطلق ہے پروردگار, تو خالق ہے, تو رزاق ہے, تو محافظ ہے. اللہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے پروردگار اللہ تیری آنکھوں کے سامنے ہے پروردگار. اللہ ہمیں رحم آ رہا ہے, اے تو رحم الرحیمین ہے پروردگار. اللہ ان معصوم بچوں پر رحم فرما, اللہ ان خواتین پر رحم فرما, اللہ ان ضعیف لوگوں پر رحم فرمائے پروردگار. نہ تو ان کو کھانے کے لیے کھانا میسر ہے, نہ تو پینے کے لیے صاف پانی میسر ہے, نہ تو ان کو بیماریوں میں کوئی دوا میسر ہے پروردگار. یا اللہ ان کے اوپر رحم و کرم عطا فرما, اللہ ان پر رحم و کرم فرما, اللہ ان پر رحم و کرم عطا فرما. اللہ ہر مسلمان کے دل میں ان کے لیے ہمدردی پیدا کر دے پروردگار. یا اللہ ان کے دلوں کے اندر اللہ ان کی ہمدردی پیدا کر دے, ہمیں توفیق اور جذبہ دے اے پروردگار. ہم ان کے شانے بہ شانے ٹھہر جائیں اے اللہ, ان کی مدد کے لیے ہم ٹھہر جائیں. اللہ ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے اے اللہ ہم کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے پروردگار. اے اللہ تیرا احسان ہے اے پروردگار, اے اللہ ہمیں محفوظ رکھا ہے, اسی طرح ساری امت کو محفوظ رکھ اے پروردگار. اے اللہ ہر بلاؤں سے محفوظ رکھ, ہر پریشانی سے محفوظ رکھ. اے اللہ دشمنوں کی چالاکیوں سے, دشمنوں کے فتنوں سے محفوظ رکھ اے پروردگار. اے اللہ تمام امراض سے محفوظ رکھ اے پروردگار. اللہ تمام پریشانوں سے بچا لے, اے اللہ تمام امراض سے بچا لے اے پروردگار. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے پروردگار. اے اللہ ہمارے نوجوان نسل کو اللہ سائنس اور ٹیکنالوجی دین کے ساتھ ساتھ وہ بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ دنیا کے میدان میں تو ان کو بھی اتارا ہے پروردگار. اے اللہ تاکہ وہ ان کا جواب دے سکے پروردگار صحیح طریقے سے. یا ارحم الراحمین, اللہ تیری قدرت سے کوئی چیز بھی بعید نہیں ہے پروردگار. تیرے حکم سے اللہ سمندر پھٹ سکتا ہے, تیرے حکم سے پتھر کی چٹانیں پھٹ کے اسے نہر نکل سکتی ہے پروردگار. اے اللہ اے پروردگار یہ پتھروں کے دلوں کے اندر تو محبت پیدا کر سکتا ہے پروردگار, الفت پیدا کر سکتا ہے پروردگار. اے اللہ رحم کرم عطا فرمائے پروردگار. اے اللہ تو اپنی رحمت سے اے اللہ نجات دے ہم سب کو اے پروردگار. ہم پہ رحم کرم عطا فرما دے اے پروردگار. اے اللہ دشمنوں کی سازش سے محفوظ رکھ اے پروردگار. اے اللہ دشمنوں سے, دشمنوں کے مکاریوں سے ہمیں بچائے رکھ اے پروردگار. اللہ دشمنوں کے دشمنیوں سے بچائے رکھ پروردگار, دشمنوں کے حسد سے ہمیں بچائے رکھ پروردگار. ہر شر سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھ پروردگار. اے اللہ ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کر دے پروردگار. اے اللہ جماعتوں و تفرقوں کو ختم کر دے پروردگار. اے اللہ سارے مسلمانوں کو ایک بنا دے, ایک جسم کی معنی بنائے پروردگار. یہ امت مسلمہ ہے پروردگار جو فرقوں میں بٹ چکی ہے پروردگار, مسلکوں میں بٹ چکی ہے پروردگار. اے اللہ ایک دوسرے کے خلاف ہو چکے مسلمان. اے اللہ ان کی دلوں میں رحم عطا فرما. اے پروردگار ان کے اندر اتحاد عطا فرما, ایک دوسرے کے لیے قربان جانے والا عطا فرمائے پروردگار. اے اللہ ہم کو اپنے رحمت سے, اپنے فضل سے اے پروردگار ہماری مصیبتوں کو دور
کر دے، ہماری پریشانی کو دور کر دے پروردگار، انك سميع قريب مجيب الدعوات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.